ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں سامبا، جہاں وفاقی وزراء مشترکہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور ہمارا ہدف ہے تقریباً 13.5% پہ جانے کا انشاءاللہ اگلے 3 سال میں، تاکہ وی کین گیٹ انٹو کمیونٹی آف نیشنز۔ اور جو ہم بات کرتے ہیں سسٹینیبلٹی کی ان ٹرمز آف دا فسکل سائڈ آف تھنگس، اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی، اس کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم میٹ کریں۔ اچھا، یہ بھی ہمارے بات ہو چکی ہے کہ، اور میرا آپ سے میں نے ذکر بھی کیا اور آن بہاف دا ٹیم آپ کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے تفضل سے قوم کے ساتھ ہم جو بھی نئے انیشیٹوز لے رہے ہیں، اور ہم وہ کیوں لے رہے ہیں، اور ان میں ڈیلیوربلز کیا ہیں، اور اس سے اپ سائڈ کیا آئے گی، یہ ہم آپ کے ساتھ ود اے گڈ فریکوینسی ہم انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اور آج کی جو نشست ہے اسی سلسلے میں اس میں ایک امپورٹنٹ یہ مائل سٹون ہے۔ دیکھیں، میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں کہ کسی بھی ٹرانسفارمیشن میں پیپل، پروسیس، ٹیکنالوجی، یہ بہت امپورٹنٹ پلرز ہوتے ہیں آف دیٹ ٹرانسفارمیشن۔ اور اس میں جہاں تک لوگوں کا اور پروسیس کا تعلق ہے، کچھ تو چیئرمین ایف بی آر اس پہ ذکر کریں گے لیٹر آن، کہ with respect to people and how we are increasing the capacity within FBR on the people side of the agenda۔ لیکن جو ٹیکس بل ہم نے پیش کیا ہے in the parliament، وہ پیپل اینڈ پروسیس کے متعلق ہی ہے، اور اس کا ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی تعلق ہے، تاکہ ہم افیکٹو کمپلائنس لا سکیں جو ہم ٹیکس رجیم کی اور ٹیکس لاز کی بات کر رہے ہیں، اور جو ٹیکسز ہیں وہ پے ہو سکیں اکارڈنگ ٹو انکم اینڈ کنزمپشن لیولز۔ اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ویدر اٹس نان ڈکلیریشن اور انڈر ڈکلیریشن، تاکہ اس کی مطابقت رہے with the lifestyles that we are experiencing and we are witnessing in this country، تاکہ جو انفارمل سیکٹر کی ٹرانزیشن ہے وہ فارمل سیکٹر کی طرف جا سکے۔ اس کے علاوہ اس ٹیکس بل میں جو لیگل کور ہے فار دا یوز آف ڈیجیٹل ٹولز، جس کے بارے میں ہم آج ذکر کریں گے، اینڈ اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹرز اینڈ ایکسپرٹس، جس کا چیئرمین ایف بی آر بھی ذکر کریں گے۔ تو آج کا جو مین موضوع ہے وہ ہمارا جو ٹیکنالوجی کی ایفرٹس ہیں، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں، اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں، دیٹ از ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف، اٹس اے مینس ٹو این اینڈ۔ اور ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن، کہ اس میں پروسیس میں ٹرانسپیرنسی اور شفافیت لائی جا سکے، ہیومن انٹرونشن کو کم کیا جا سکے۔ ہیومن انٹرونشن کو جب ہم کم کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن کو اور ہراسمنٹ کو، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو بار بار اتھارٹی کی طرف آتی ہیں، کہ اس وجہ سے ہم اتھارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے۔ تو جتنی ہم ہیومن انٹرونشن کم کریں گے ان ٹرمز آف دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن، اتنی ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ اینڈ فائنلی ہم آف کورس وی وانٹ ٹو انکریز دا ریونیوز تھرو دیٹ، اور الٹیمیٹلی آلسو اراؤنڈ کلائنٹ ایکسپیرئنس، بیکاز جب ہم نے اس ٹیکس اتھارٹی میں جو ہے ٹرسٹ اینڈ کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے جب ہم یہ ایگزامپلز دیں گے کہ اس میں یہ کلائنٹ ایکسپیرئنس کی جو بات ہے وہ کیسے آگے ہم لے کر جائیں گے۔ دیکھیں، یہ جو سفر ہم نے شروع کیا مارچ میں، یہ ایڈمنسٹریشن آئی انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر شہباز شریف، اور اسی وقت سے ہی ایک ڈیزائن فیز شروع ہو گیا کہ جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں وہ تقریباً 4 سے 5 مہینے وہ ڈیزائن فیز پہ کام ہوا۔ سپٹمبر میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کی ہمیں اپروول دی آن دیٹ ڈیزائن فیز، اور اس کے بعد پچھلے 3 سے 4 مہینے میں ہم اب ایگزیکیوشن فیز میں ہیں۔ اچھا، اب یہ جو اس میں جو فوکس ہے وہ یہ رہا ہے کہ پہلے تو جو ایف بی آر کی انٹرنل سسٹمز ہیں اس کو ماڈرنائز کیا جا سکے، اور اس کو ڈیٹا انالیٹکس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں، تاکہ اگر کوئی ٹیکس ایویژن ہے وہ اس کو ہم اس طریقے سے اس کے بارے میں اس کا جو ہے احاطہ کر سکیں۔ اور آج جو کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی وہ ہم آپ کو شو کریں گے، تاکہ جو آنیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ برڈن نہ آ سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کی اکنامک سیکٹرز ہیں، شوگر ہو گیا، سیمنٹ ہو گیا، ٹیکسٹائلز،
کہ اس کے ساتھ ہم زیادہ انٹیگریشن کر سکیں ان ٹرمز آف ڈیپر ٹیکس ویلیو چین لنکیجز. اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہم جو ٹیکس گیپس ہیں ان کو ہم جو لیکیجز ہیں ان دا سسٹم ان کو ایک مناسب طریقے کے ساتھ ان کو کور کر سکیں تھرو ڈیٹا انالیٹکس, تاکہ عام آدمی پہ یہ کوئی جو ہے انڈیو پریشر نہ آئے. تو میں اس بات پہ آج ختم کروں گا کہ یہ جو آج پہلے منسٹر آف اسٹیٹ اس پہ بات کریں گے کہ جو گورننس ماڈل ہے, جو ٹاسک فورس ہیں جو یہ کو چیئر کرتے رہے ہیں, اس گورننس ماڈل میں یہ ہم اس کو کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں, بیکاز دیز آر ناٹ ایڈ ہاک میجرز, دس از ناٹ پروجیکٹ, دس از اے انٹائر پلان اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم ڈیزائن, امپلیمنٹیشن, ایگزیکیوشن اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں اور اس کی اوور سائٹ میکنزم کیا ہے. اور اس کے بعد چیئرمین ایف بی آر آپ کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے ان ٹرمز آف ریئل لائف ایگزامپلس, ناٹ اباؤٹ آر پلانس, ناٹ کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ آج آپ کو جو ہم نے یہ زحمت دی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں, وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ جو چیزیں ہم آلریڈی امپلیمنٹ کر چکے ہیں ان دا ڈیجیٹل جرنی, اور اس کے فوائد کیا ہیں, اس کے اپ سائڈس کیا ہیں, اور انشاءاللہ وہ آپ ان دا نیکسٹ 25 to 30 minutes آپ نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے اس میں ہم یہ آپ کے سامنے شو کریں گے, اینڈ دین انشاءاللہ ویل اوپن اٹ اپ فار Q&A. ود دیٹ میں منسٹر آف اسٹیٹ کو درخواست کروں گا کہ وہ اپنے جو ہے ریمارکس وہ دیں. جی تھینک یو. بہت شکریہ سر. آئی ٹرائی ناٹ ٹو ریپیٹ اینی تھنگ دیٹ یو ہیو سیڈ, بٹ میں آپ سارے دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے لیے سب سے بڑا ٹیکس جو ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی کی شکل کے اندر اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے, جس سے قوت خرید اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی پرچیزنگ پاور کنٹریکٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں اگر دیرپا انداز کے اندر اس بیماری کے اوپر قابو پانا ہے تو ہمیں اپنے خساروں کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اور اس خساروں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جب گورننس کا معیار امپروو کیا گیا, جب اکانومی کی مینجمنٹ کو بہتر کیا گیا, تو آج کس طرح سے مہنگائی جو 30-40% کے اوپر تھی آج 5% کے اندر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس کے ثمرات ایک عام آدمی کی طرف پہنچنے شروع ہو گئے ہیں. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا, اس پس منظر کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو اس اسٹریٹجی کا ایک جو بنیادی جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹیکس کے وسائل ہیں اور جو ریونیو کے سورسز ہیں ان کو ایک ریزنیبل حد تک بڑھانا ہے. یہ اس کا ایک امپورٹنٹ جز ہے, اور نہ صرف بڑھانا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوڈیشس بنانا ہے. یہ نہ ہو کہ چند طبقے جن کے بارے میں آپ لوگ لکھتے ہیں, تنخواہ دار لوگ ہو گئے, مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو گیا, ایکسپورٹ انڈسٹری ہو گئی ہے, خالی وہ بوجھ یہ نہ اٹھائیں, بلکہ اس کو جوڈیشسلی ہر معیشت کا حصہ جو اپنے حجم کے مطابق اپنا بوجھ اٹھائے اور اس نظام کو اور پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے. تو یہ دوسرا تقاضا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کوالٹی آف دا ٹیکسیشن, کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو غریب آدمی کے اوپر زیادہ بری طرح سے جس کا امپیکٹ گرتا ہے, اس سے ہم نے چینج کر کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کس طرح جانا ہے. تو یہ جو ساری کی ساری ٹاسک فورس اور یہ جو سارے کے سارے کام جو شہباز شریف صاحب نے جن کا قیام کیا تھا, جن کو اگست کے اندر آتھرائز کیا تھا, ان کا مقصد یہ تھا کہ ماڈرن ٹولز کے ذریعے, ڈیجیٹلائزیشن کی ٹیکنیکس کے ذریعے, ماڈرن الگوریدمز کے ذریعے آپ لوگوں کی کنزمپشن, ان کے انکم پیٹرنز کو کیپچر کر سکیں, تاکہ ایک برابر انداز کے اندر ان سب کو ہم فارمل اکانومی کا حصہ بنا سکیں. تو اس جو کمیٹی جس کو میں چیئر کر رہا تھا, میرے ساتھ جنرل سید علی رضا کو چیئر کر رہے تھے, اس کے اندر بہت سے ایمیننٹ پروفیشنلز ٹیکنالوجی کے شعبے سے جو تعلق رکھتے تھے. میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے لے لیتا ہوں, کیونکہ انہوں نے جو اس قوم کی خدمت کے لیے اور ہماری یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر جو مدد کی تھی, ان کے لیے یہ ایکنالجمنٹ بڑی ضروری ہے سب کے سامنے آنا. آصف پیر صاحب پاکستان کی سب سے بڑی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ کمپنی ہے سسٹمز کے CEO, انہوں نے اس کمیٹی میں بھرپور کام کیا. وقار الحسن صاحب جو کرنداز کے CEO ہیں, جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مکینزی کی جو گرانٹ اپروو کروائی, اور آج مکینزی کی مدد کے ساتھ یہ سارے کاموں کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے.
پروفیسر فرید ظفر صاحب لمس کے پروفیسر ہیں, انہوں نے آپ کی CRM ماڈیولز کی ڈیولپمنٹ میں پرال کے بورڈ کے اوپر بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے, انہوں نے اس کے اندر شامل رہے. غازی اختر صاحب بیوریجز سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, ٹیکسیشن کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں, انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تانیہ ادریس صاحبہ نے کنٹریبیوٹ کیا. بریگیڈیئر جاوید صاحب چیف انسپیکشن آفیسر نادرا, کیونکہ بہت سا ڈیٹا جو چیئرمین صاحب آپ کو دکھائیں گے انہوں نے استعمال کیا, وہ نادرا سے وہ جو لیا گیا جس کے اوپر آپ سارے کہتے تھے کہ یہ ڈیٹا موجود ہے تو استعمال کیوں نہیں کرتے. تو را ڈیٹا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک اس کو اینالائز نہ کر لیں, جس طرح سے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ڈیٹا اینالیٹکس کے ذریعے ان دوستوں نے ہمیں وہ رستہ دکھایا ہے. اس کے بعد عامر ملک صاحب پرال کے CEO, تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنی جو ریکمنڈیشنز ٹاسک فورس کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب کو دیں, انہوں نے اس کو اپروو کر کے جو فائنانس منسٹر صاحب جو ٹرانسفارمیشن پلان کو ہیڈ کر رہے ہیں FBR کا, اس کا حصہ بنایا. اور آج جو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو شو کیس کر سکیں کہ اس سے ہم ٹیکس وائڈننگ, سپلائی چین کی آٹومیشن, ٹریڈ ڈیٹا کی اسکروٹنی کو کس طرح سے آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم کیا کر چکے ہیں اور اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوگی یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیش بورڈز آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور آپ کو ویزیبلٹی نظر آئے گی کہ کس بندے کو کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کس سٹیج کے اوپر یہ ساری کی ساری جو آپ کی پروسیکیوٹ اس کو کیا جا رہا ہے یا اس کو شو کاز کیا جا رہا ہے وہ کس سٹیج پہ ہے. کیونکہ یہ پہلے بھی ایفرٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, فیلڈ کے اندر وہ چیزیں گئیں اور شاید گم گئی کہیں, تو آج جب تک وہ روپے کی شکل کے اندر کنورٹ ہو کے حکومت کے خزانے میں نہیں آ جائیں گی, چیئرمین FBR صاحب کے کمرے کے اندر وہ ڈیش بورڈ کی شکل میں اور سمریز کی شکل میں ہمارے پاس موجود آتی رہیں گی. تو میں آخر میں صرف یہ گزارش کروں گا, ہم نے پچھلے کئی مہینے فائنانس منسٹر صاحب نے اور میں نے آپ سارے دوستوں کے ذریعے یہ گزارش کی کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا جائز حصہ آ کے ڈالنا شروع کریں. میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اینڈ اکتوبر تک تقریباً 50 لاکھ لوگوں نے اپنی فائلز ریٹرن کی اور جو پچھلے سال تقریباً 30 لاکھ کے قریب تھیں. تو وہ لوگ جو ایڈیشنلی جنہوں نے ہماری اس بات کو سنتے ہوئے والنٹیرلی اس کام کے اندر شرکت کی, میں دونوں کی طرف سے, پوری حکومت کی طرف سے, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پر جس چیز کے اوپر ہمیں افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ بہت سا کنزمپشن ڈیٹا جو اب ہم نے اکٹھا کیا اس کو جب ہم نے ریفائن کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر ڈیٹا اینالیٹکس کو رن کرنے کی کوشش کی, تو ایک بہت بڑا معیار رکھتے ہوئے بھی 3 گاڑیاں, بہت سی پراپرٹیاں, بہت سے گھر اور کیا کیا کچھ, اس کے باوجود بھی تقریباً 1,90,000 ایسے لوگ آئے جن کے پاس ٹیکسیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ فائلرز نہیں تھے. تو اس ڈیٹا کو ہم نے یہ بھی کہا کہ کہیں الگوریدم صحیح چلی کہ نہیں چلی, اس چیز کی بھی تصدیق کر لیں. فیلڈ کے اندر جو ٹاپ 5-6 ہزار لوگ تھے ان کو گراؤنڈ ٹروتھنگ کے لیے بھیجا گیا. اس کے بعد جو ان کا ٹیکس کا تخمینہ فیلڈ سے آیا اس ڈیٹا کی بنا کے اوپر, خواہشات کی بنا کے اوپر نہیں, تقریباً 7 ارب روپے کا تھا. تو آج سیفلی اگر آپ اس 1,90,000 بندے کے اوپر حساب لگائیں جن لوگوں کو اس ملک کے اندر ڈائریکٹ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے, تو آرام سے 50-60 ارب روپے کی وہ ٹیکسیشن کی ایک پاکٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آگے جب جاتے ہوئے آپ ان تھریشولڈز کو نیچے کریں گے, کیونکہ ایک گاڑی والا کیا 1 کروڑ کی گاڑی والا بھی اس ریڈار کے اوپر نہیں آنا چاہیے. کیا جب یہ فیلڈز کو ایکسپینڈ کریں گے گاڑیوں, گھروں اور بینک پروفٹ اور کریڈٹ کارڈ کے بیونڈ, DHA میں کیا ہو رہا ہے, باقی پرائیویٹ سکولوں میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ کتنی آپ کی جو سائز ہے بڑھتا جائے گا. اس کے بعد ساتھ آپ تھریشولڈ کو بھی نیچے کریں گے, ڈیٹا کے سورسز بھی ایڈ کریں گے, آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ ریگولر ایکسچینج آف ڈیٹا کریں گے. یہ تو ایک ڈیٹا ڈمپ تھا نا, جب ریگولر ہر 3 مہینے پہ آئے گا تو ان کے پاس اس طرح کے کتنے ہی لاکھوں لوگ سامنے آئیں گے. تو میری آج گزارش یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کے اوپر انڈر پروسیس, ڈیو پروسیس آف لا کیا ہوگا, اس کے اوپر چیئرمین FBR صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو دکھائیں. یہی چیز 236G اور H جو آپ اور بات کرتے ہیں کہ جی سپلائی چین ریٹیل چینج کے اندر کیا ہوا, وہاں سے بھی جو ڈیٹا سارا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی یہی کام کیا جائے گا, ڈیش بورڈ کے اوپر لوڈ کیا جائے گا. اور یہ جو ساری کی ساری ڈیٹا اینالیٹکس کی کیپیسٹی اور ٹیکنالوجی کا استعمال
پرال کی ٹرانسفارمیشن جو اس ٹاسک فورس کا ایک بنیادی جز تھا، اس کی جو اب آپ کو چیئرمین صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے تو نظر آئے گا کس طرح سے یہ کیپیسٹی بلڈنگ اس ادارے کے اندر کی جا رہی ہے کہ تاکہ علی پرویز آج ہے کل ہو نہ ہو، کوئی اور یہاں پہ موجود ہے نہ ہو، پر یہ چیزیں انسٹیٹیوشنلائز انداز میں پاکستان کی بہتری کے لیے آگے چلیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا چیئرمین صاحب ود یور پرمیشن فائنانس منسٹر، اگر یہ جو ہم نے کام ایکچوئل کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا یہ اپنی روشنی ڈال کے لوگوں کو آگاہ کر دیں. تھینک یو جی. علی پرویز صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے بات کی ہے کہ ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائزیشن کی طرف کیسے لے کے جا رہے ہیں. تو میں چیئرمین ایف بی آر کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو یوز کیسز ہیں اس پہ اب مفصل بریفنگ دے. السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ سر. علی پرویز صاحب نے جو بات کی ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈیجیٹلائزیشن کی جو ایفرٹ کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے پیچھے؟ جو یہ ڈیجیٹلائزیشن کی ایفرٹ ہے یہ ہمارا پرنسپل ٹول ہے ٹرانسفارمیشن کا. اور آج ہم آپ کو کیا نہیں دکھا رہے، ہم لارجر ٹرانسفارمیشن کی بات نہیں کر رہے، ہم اوور آل ڈیجیٹلائزیشن کی بھی نہیں کر رہے، ہم اس کی ایک سب کمپوننٹ کی کر رہے ہیں جس پہ کام ہو چکا ہے. تو ہم اس طرح کا موسٹ پرابلی فائنانس منسٹر صاحب گائے بگائے آپ کو پیریوڈیکلی اپڈیٹ دیتے رہیں گے. مین بات یہ کہ ہمیں جس طرح انہوں نے ٹاسک فورس کا ذکر کیا یہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نادرا کہیں اور ہے اور کوئی دوسرا ادارہ کوئی اور ہے، سب مل کے اس ڈیٹا کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ہماری مدد کر رہے ہیں. سو ایف بی آر از گیٹنگ آل دا سپورٹ فرام آل انسٹیٹیوشنز. آگے چلیں ذرا. اچھا، اس سلائڈ سے آپ بہت فیملیئر ہیں، میں اس میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. یہ ہمارا ٹیکس گیپ ہے جو دونوں طرح سے کیلکولیٹ ہوا ہے، ویریس اسٹڈیز سے بھی ہوا ہے اور ہم نے باٹم اپ بھی کیا ہے. اور لاسٹ ٹائم جب ہم ملے تھے تو آپ کو فائنانس منسٹر صاحب کی موجودگی میں ہم نے ذرا ڈیٹیل سے بیان کیا تھا. جسٹ فار سمری ریمائنڈر، ہمارا سیلز ٹیکس میں اس سال کا کرنٹ فائنینشیل ایئر کا جو ایکسپیکٹڈ گیپ ہے وہ اف دیز انٹرونشنز مائنس دیز انٹرونشنز وڈ بی 4.1 ٹریلین، انکم ٹیکس میں 2.4 اینڈ 0.6 آن دا کسٹم سائڈ. تو ٹوٹل ہمارا ٹیکس گیپ جس سال کا بنتا ہے وہ 7.1 بنتا ہے، جو پچھلے سال کا کوئی 6.2 کے قریب تھا. آگے چلیں. جی سر، کیوں نہیں مل گئے؟ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، میرا خیال آپ کے پاس آلریڈی ہے. اچھا، لیکن یہ سر اگلی سلائیڈ یہ امپورٹنٹ ہے سر. یہ وہ انکم ٹیکس کا صرف جو میں 2.4 کی بات کر رہا ہوں اس کا تھوڑا سا بریک اپ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹاپ 5% لوگ ہیں وہ رفلی جو آپ کے پورے سسٹم میں ہونے چاہیے وہ 2.7 ملین پلس 0.6 ہے. سو دیٹ مینس 3.3 ملین لوگ ہیں جو ٹاپ 5% میں فال کرتے ہیں. ان 3.3 ملین کی جو ایوریج انکم ہے وہ 4.8 ملین ہے اور یہ ظاہر ٹیکسیبل کیٹیگری میں ہے. لیکن یہ 4.8 آپ کو تھوڑا سا نمبر کم لگ رہا ہوگا. اگر آپ اس کو ایکچولی دیکھیں تو جو اس میں ہائر اینڈ ہوگا وہ کافی اوپر ہوگا. سے ٹاپ 1% جو اس میں ہے یہ 3.3 ملین میں سے وہ صرف 6,70,000 لوگ ہیں اور ان 6,70,000 کی جب ہم ایوریج لیتے ہیں تو وہ 13.2 ملین ہے. اس کیٹیگری میں یہ ٹاپ 5% کی آپ بات کریں، ہمارا زیادہ تر فوکس ہی ٹاپ 5% کے اوپر ہے. آپ نے ٹیکس لیجسلیشن کے حوالے سے بھی کل جب بات ہو رہی تھی سینٹ میں تو اس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اس جو ٹیکس لائبلٹی ان پیڈ ہے انکم ٹیکس سائڈ پہ، اور ادھر کارپوریٹ انکم ٹیکس کی بات نہیں ہو رہی، ادر دین کارپوریٹ انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، اس میں سے یہ گرین از ان پیڈ اینڈ 619 کا جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے وچ از یلو از پیڈ. سو ٹاپ 5% میں سے جو 3.3 ملین لوگ ہیں اس میں سے 6 لاکھ لوگ یعنی 33 لاکھ میں سے 6 لاکھ لوگ اسی کیٹیگری میں فائل کر رہے ہیں اور 620 ارب کے قریب یہ پے کر رہے. اچھا، یہ جو 6 لاکھ کے علاوہ لوگ ہیں جو 2.7 ملین نہیں فائل کر رہے، یہ یا تو اس کیٹیگری میں نہیں فائل کر رہے، نیچے فائل کر رہے یا فائل ہی نہیں کر رہے. اچھا، اب وہ جو اس کیٹیگری میں نہیں فائل کر رہے یا فائل ہی نہیں کر رہے ان کی جو لائبلٹی ہے وہ 1.6 ٹریلین ہے. یہ ٹاپ 5% کی لائبلٹی ہے. اگر آپ اس سے نیچے والی ساری کیٹیگریز کو بھی ملا لیں تو آپ کی جو ٹوٹل ان پیڈ ٹیکس لائبلٹی ہے وہ 140 بلین سے اوپر نہیں جاتی. یعنی آپ کی باقی 95% پاپولیشن کا وہ ٹیکس ریٹ اس طرح ہیں، اور ہمارا ملک آپ کو پتا ہے غریب ملک ہے، کوئی بہت امیر ملک نہیں ہے. تو وہ ٹوٹل سو ایون اف وی ڈو ناٹ ٹچ اینی بڈی ان 95%, the maximum income tax liability that we lose is less than 140 billion.
تو یہ ساری جو توجہ ہے جو منسٹر آف اسٹیٹ نے بھی کہا کہ ہم نے وہ 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں 1 گاڑیاں اس پہ جائیں گے, وہ اسی ریفرنس سے ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹارگیٹ دوز پیپل ہو ہیو اسپینڈ منی, ہو ہیو منی ٹو اسپینڈ منی. آگے چلیے. اچھا اب کیا یہ ایک بیک گراؤنڈ کے لیے تھا کہ کیوں ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. بیسیکلی میں آپ کو آج 4 انٹرونشنز وہ بتاؤں گا جو ہو چکی ہیں, اور 2 وہ ہیں جو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کے لیے. ایک پرال کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے, کیونکہ پرال ہمارا ڈیجیٹل آرم ہے بیسیکلی ایف بی آر کا, اور دوسرا کچھ ایچ آر اور کی سائٹ پہ کیپیسٹی بلڈ کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر یہ ساری ڈیجیٹلائزیشن نے چلنا ہے تو اس نے کسی ایچ آر کے ساتھ مل کے چلنا ہے, تو بالکل ویکوم میں اس نے کام نہیں کرنا. تو اگر آپ اجازت دیں تو فرسٹ والی جو ہائی ویلیو نان فائلر کی کنورژن ہے جس کا منسٹر آف اسٹیٹ نے ذکر کیا ہے, اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. آگے چلیے گا. تو ہم نے اسینشلی 4.9 ملین نان فائلر کا ڈیٹا لیا جن کے پاس کچھ نہ کچھ تھا, کسی نہ کسی ڈیٹا میں تھا, اور پھر اس کے اوپر ایک بڑا سخت چیک لگایا. اور وہ چیک کیا تھا؟ وہ چیک یہ تھا کہ اگر اس کے بینک پرافٹ 1.3 ملین پر اینم سے زیادہ ہوں, 3 گاڑیوں سے زیادہ اون کرتا ہو جن کی کیمولیٹو ویلیو جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہو, ٹرانزیکشن آف مور دین 2 پراپرٹیز ود کیمولیٹو ویلیو مور دین 16 ملین, 1 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ پراپرٹی کی انہوں نے ٹرانزیکشن کی ہو, یا انہوں نے ودڈرال کی ہوں 3.5 ملین پر اینم یا 2+ بینک اکاؤنٹس, اگر ایک اکاؤنٹ ہے تو پھر بھی نہیں آئے گا, یا ڈپازٹڈ ایٹ لیسٹ ₹28 ملین ان بینکس. تو جب ان سارے ڈفرینٹ ڈائمینشن سے ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس ایک نمبر آیا, اور وہ نمبر 1,90,000 کا تھا جس سے منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا. اس 1,90,000 کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نوٹس دیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم 114(4) کا نوٹس دیتے ہیں کہ بھائی آپ نان فائلر ہیں, آپ اپنی فائلنگ تو کریں. جب یہ دیا ہم نے, آگے چلیے گا, تو ان میں سے یہ رفلی 186,000 ادھر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے, یہ جو 190 کا اوور آل نمبر تھا, اس میں ظاہر کچھ بیچ میں صفائی میں ڈیٹا صفائی بھی ہوئی ہوگی. اس میں سے 38,000 نے ایکچولی جمع کرا دیا, اپنی فائلنگ کر دی. یہ جو 38,000 کا آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. اب اس نوٹس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے, جو ہمارا آپ کو پتا ہے ٹیکس لا از لائک اے سول لا, اٹس ناٹ لائک کرمنل لا, ایف آئی آر بندہ جا کے پکڑ لیا. اس کے سٹیپس ہیں. تو پہلا سٹیپ ہو گیا, جو 186 میں سے 169,000 لوگوں کو چلا گیا نوٹس. باقی کسی کے ایڈریس کا ایشو تھا, کوئی اور ایشو تھا, وہ ان کو نہیں پہنچ سکا. بٹ 169 is a good in a space of 186,000 is a good number to start with. اب جب ان کو نوٹس چلا گیا تو یا انہوں نے فائلنگ کر دی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے, یا نہیں کی. دونوں صورتوں میں اگر انہوں نے کی تو ان کے اوپر پھر شو کاز کا اپنا ایک پروسیس ہے, اور دونوں صورتوں میں جو آپ کا 121 کا پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس میں سے کچھ شروع ہو گیا لیکن وہ ٹائم لائن سے تھوڑا سا پہلے, جیسے کچھ جگہوں پہ جلدی چلا گیا تھا, تو وہ آپ کو یہ 451 کا نمبر نظر آ رہا ہے. بٹ اٹ ہیز جسٹ اسٹارٹڈ بائی فیبروری اینڈ. یہ پروسیس جو آپ کو 451 نظر آ رہا ہے, دس شوڈ بی کلوز ٹو 150,000 سے اوپر ہی چلا جانا چاہیے اس پروسیس کو. اینڈ دین ایونچولی یو کریٹ یور ڈیمانڈ, اور 137 کے تحت پھر آپ ڈیمانڈ نوٹس دیں گے, اور وہ جو اس کا پروسیس ہے وہ چلے گا. اب اس کو ہاؤ آر وی مانیٹرنگ اٹ. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نوٹس چلے گئے اور یہ فیلڈ میں جا رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں. آگے چلیے گا ذرا. نہیں, اس میں 1 منٹ چیئرمین صاحب, کہ جو 38,000 نے ایکچولی فائل کیا, جی سر, اس میں سے 377 ملین نے ایکچولی جمع کروایا. کریکٹ. میں مس کر گیا سر, میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے. یہ جو 1,70,000 تھے, اگر ان کو نوٹس نہ جاتا تو یہ شاید فائلنگ ہی نہ کرتے. یہ ایڈمیٹڈ ٹیکس لائبلٹی میں آیا جی رفلی سر. نہیں, جو ایکچولی نمبر نوٹس کیا ہے وہ 169 ہے, وہ اوپر آ رہا ہے کیونکہ ہم ٹریک کر رہے ہیں, تو 169 کو گیا ہے. جانا شاید ٹوٹل سپیس 190 کی تھی, جو کلیننگ ہوئی تو 186,000 رہ گئی, اور اس میں سے جو ایکچولی نوٹس گیا وہ 169. بٹ ان میں سے 38,000 نے جب جمع کرایا تو یہ 377 ملین, دس از دا منی آلریڈی کلیکٹڈ, تو یہ کلیکٹ ہو گئے ہیں. اب جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے نہیں جمع کرایا اور جنہوں نے کرا دیا مگر سے انڈر فائلنگ کی, ان کے وہ باقی ڈیٹا کے ساتھ کرسپونڈ کر کے ان کو اگلا پروسیس چلے گا. اب اس پروسیس کو اوپن نہیں چھوڑا ہوا. آگے چلیے گا ذرا. اگر آپ دیکھیں تو اس پروسیس کو آگے چلانے کے لیے جو ڈیش بورڈ کی مین سکرین اگر آ جائے تو آپ کے اس کے اندر پھر آپ کسی بھی جگہ جا کے ٹریک کر سکتے ہیں سے یہ کہاں پہ کیے گئے ہیں نوٹس. ایل ٹی یو کون سا ہے, کراچی ہے, آر ٹی او کراچی ہے, اس کے پھر ویریس فیلڈز. اگر اوپر لے جائیے گا فیلڈز دکھا دیجیے گا.
بالکل اوپر لے جائیں, بالکل. اینڈ یہ ریئل ڈیٹا سو یہ ریئل ڈیٹا ہے, دس از لائیو ڈیٹا, یہ وہ نہیں ہے, ہم وہ نہیں ہے. یہ کس فیلڈ آفس کو کتنے کیسز اسائن ہوئے, انفورسمنٹ انیشیٹڈ کتنوں میں ہوئی, یعنی پہلا والا وہ جو نوٹس میں نے بتایا وہ کتنے لوگوں کو گیا, پھر انڈیویجولز جنہوں نے فائل کر دیا وہ کتنے لوگ ہیں, اور اس کے اگینسٹ ٹیکس کلیکٹڈ کتنا ہوا. آگے چلیے گا. اچھا, اب یہ اس کے آگے سٹیپس ہیں جو ڈفرینٹ سٹیپس میں جانا ہے, اور آپ دیکھنا چاہیں تو یہ پوری کی پوری راؤ جو ہے یہ اس کے اینڈ ٹو اینڈ جتنے سٹیپس اس پروسیس میں ہوں گے وہ مانیٹر ہو رہے ہیں, اور یہ ایف بی آر میں بھی اویلیبل ہے, منسٹر صاحب کے دفتر میں بھی اویلیبل ہوگا تو کہ ہم دیکھ سکیں. لیکن صرف یہ ہم ایل ٹی او یا آر ٹی او لیول پہ نہیں کر رہے, ریجنل ٹیکس آفس پہ, آپ اس کے نیچے جائیں آفیسر لیول کے اوپر, کوئی بھی ایک کون تو کسی کو کلک کر لیں. اب یہ دیکھیں جب ہم اس کے اندر گئے تو ہم زونز میں چلے گئے, ٹھیک ہے, جب یہ ان کے آفیسرز کے نام آ رہے ہیں, ان کے زونز کے نام آ رہے ہیں, اور اگر ودن زون اس کے جاتے ہیں ہم تو دین یو کین ایکچولی سی کہ یہ جو ہمارا یونٹ ہے, ایونچولی ہمارا یونٹ ہے جس پر آپریٹ ہو رہا ہے, تو یہ عامر ریاض صاحب ہیں جو بیسیکلی کرنٹلی آر ٹی او لاہور میں ہے, زون 2 میں ہے, اور ان کے جو نوٹس انڈر 121 ہے وہ کتنے اوور ڈیو ہیں, اوور ڈیو نہیں ہے, 0 ہے, جو پہلے والا نوٹس ہے وہ چلا گیا ہوا ہے. تو اس کی بجائے کہ ہم یہ فیلڈ میں ڈیٹا بھیج دیتے اور پھر انتظار کرتے ایک سال بعد کہ اس کا کیا بنا, تو یو آر کنٹینیوسلی مانیٹرنگ کہ کس افسر نے, کس زون نے, کس آر ٹی او نے یا ریجنل آفس نے یا کس ایل ٹی او نے اس کس اسٹیپ پہ کتنا پہنچ گیا ہے. تو دیٹ از دا کور تھنگ کہ آپ لائیو اسے دیکھ سکیں, مانیٹر کر سکیں. دس انکریزز دا ابلٹی, دس از بیسیکلی برنگنگ مینیجریل ایفیشنسی ایٹ دا ہائر لیول, اینڈ آلسو کائنڈ آف ٹرانسپیرنسی. وائل لوگ کہیں گے جی ہم نے ادھر سے کلیکشن زیادہ کر لی, ادھر سے کر لی, بٹ یہ جو کور کام تھا ہائی نیٹ ورک انڈیویجول کو ڈیل کرنے کا, اس میں ہم نے کیا کیا. آگے چلیے. اچھا, پھر ہمارا ایک اور بہت بڑا کام جو ہے وہ ہے ہاؤ یو لنک پٹ لنکیجز ود ویلیو چین. دیکھیں دو کام ہے اکانومی کے ساتھ, اگر ایف بی آر نے انٹیلیجنٹلی انٹریکٹ کرنا ہے تو ہمیں انوائسنگ کو ڈیجیٹل سائٹ پہ لے کے جانا ہے, اور یہ اگلی دفعہ ہم اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. بٹ انوائسنگ کے صرف ڈیجیٹل ہونے سے معاملہ حل نہیں ہوتا until unless you have some tab on production monitoring. تو کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جس میں پروڈکشن مانیٹرنگ ہو سکتی ہے, کچھ میں نہیں ہو سکتی. جہاں اگر دونوں سائڈ سے پورے کا پورا سیکٹر ہی سپریس ہو, جیسے جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر میں یو نو دیٹ دیر از دس ایشو آف گول مال اور مسنگ بیلز, یو نو, تو دین وہ ڈیجیٹل انوائسنگ سیل پرچیز کی ہو بھی جائے تو یو ول اینڈ اپ ایٹ اے لوور لیول دین ایکچوئل آپریشن لیول. سو وٹ وی آر تھنکنگ, وٹ وی ہیڈ ڈیسائیڈڈ واز کہ ہم ان سیکٹرز کو اس میں لنک کریں گے. تو ابھی آپ کو ایک مثال دکھاتے ہیں جس میں ہم نے کام کیا. یہ آپ کا شوگر کا ہے, اس میں ویڈیو انالیٹکس کو ہم یوز کر رہے ہیں. تو دو کام ہو رہے ہیں, دو سینسر لگے ہوئے ہیں. دس از جہاں پہ آپ کا بیگ فل ہوتا ہے, تو اسینچلی اوپر ہاپر ہے, ہاپر جو ہے وہ اس پہ کھلتا ہے, ایچ کھلنے یا بند ہونے کے موومنٹ کو اوپر والا سینسر ٹریک کرتا ہے, اور ایک نیچے بھی سینسر لگا ہوا ہے. اور یہ سستا سولوشن ہے, یہ کوئی بہت مہنگا سولوشن نہیں ہے. بیسیکلی یو نیڈ اے ڈیجیٹل آئی اینڈ دین یو نیڈ اے سافٹ ویئر. تو آپ کی کاؤنٹنگ اب نئی ٹیکنالوجی سے بہت ایزی ہو گئی ہے. اب یہ نیچے, کیونکہ بیگ جب فل ہو کے نیچے گرتا ہے ادھر بھی کرتا ہے تو 2 دفعہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے. اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو وہ بھی نظر آئے گی, اگر کوئی مس میچ ہو تو وہ بھی نظر آئے گا, اس کے الرٹس بھی جنریٹ ہوں گے. تو یہ آپ سکرین ہے, یہ لائیو ادھر ہی ہے, یہیں پہ ہمارا کنٹرول روم ہے, اور جو ہمارا وینڈر ہے اس کا بھی کنٹرول روم ہے. اس میں یہ ڈیٹا اس طرح آ رہا ہے, آپ کا مل وائز آپ کا انفارمیشن جو ہے وہ ہر وقت لائیو آ رہی ہے. اس دفعہ ہم شوگر کا بھی, آپ کو پتا ہے بہت سارے شوگر سیکٹر کو سمجھا جاتا ہے کہ جی بڑا مسئلہ ہے اس میں, اور ایک اس کے پیچھے وہ پورا نریٹو بھی موجود ہے. پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن تھی, میرا خیال پرائم منسٹر صاحب اس کے اوپر کوئی رفلی سر ہر تیسرے چوتھے دن میٹنگ لے چکے ہیں, اور بہت سختی ہے اس میں. آئی بی سے ہم انفارمیشن سیٹ بھی لیتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی چیک کر رہے ہیں, اور یہ تھرو آؤٹ دا کنٹری ہم کر رہے ہیں, پورے ملک میں کر رہے ہیں. پنجاب میں ہم نے کئی ملوں کو پکڑا ہے, کئی کو سندھ میں پکڑا ہے جہاں پہ یہ مسئلہ ہو رہا تھا. کہیں کسی نے شوٹ ایکسٹرا لگا لیے تھے, پورا سول انفراسٹرکچر بنا کے دوسری سائڈ پہ شوٹ لگا لیے تھے, بٹ ایچ شوٹ کے اوپر سینسر لگا ہوا ہے, اور ہمارے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ ایونچولی ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی جب یہ سسٹم تھوڑا سا میچور ہو جائے گا. آگے چلیے. اچھا, پھر ایک بڑا ایریا تھا ہمارا ٹیکس فراڈ کا. فلائنگ انوائسز کی بات سنتے رہے, فیک انوائسز کی بات سنتے رہے. اب ہوتا کیا تھا, جب اس کا کوئی کیس آتا تھا تو اس کیس سے ریلیٹڈ جو سپلائی چین ہے جس کی وجہ سے وہ ساری فلائنگ انوائس اور فیک انوائس کا بزنس جنریٹ ہوتا تھا,
اس پورے کو دیکھنے کے لیے ہمارے آفیسر کو 5-6 دن فائلیں ڈھونڈنے میں لگ جاتا تھا کہ جناب اس کی فائل, اس کی بیسیکلی 2 چیزیں ہیں نا آپ کے پاس جب آپ ٹیکس فراڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسیکلی اپنے, اس وقت ہم نے یہ جو ٹول بنایا ہے اس میں ہم نے 2 چیزوں کو یوز کیا ہے, ایک انیکسچر اے ہے اور ایک انیکسچر سی ہے. ہمارا آفیسر وہ بھی فائلیں تو آن لائن ہی تھی, ڈیجیٹل تھی, بٹ وہ ویژولی جا کے دیکھتا تھا کہ اب اس میں ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے, کون کا کس کو گیا ہے, سپلائی گئی ہے, کہاں پرچیزز ہوئی ہیں. لیکن کیونکہ دونوں انیکسچر ڈیجیٹلائزڈ ہیں, انیکسچر اے وچ از ڈومیسٹک پرچیز انوائسز اینڈ انیکسچر سی وچ از ڈومیسٹک سیلز انوائسز, تو ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹول بنایا گیا ہے جس ٹول کی مدد سے آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کسی نے اوریجنلی فیک یا فلائنگ انوائس جنریٹ کی ہے, which in this case is initiator جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے, تو وہ پھر کہاں گیا ہے. اچھا, نہ صرف کہاں گیا ہے, ایک تو کہاں آ جائے گا, پھر اس کے والیومز بھی آ جائیں گے, ان کے نام بھی آ جائیں گے. آپ تھوڑا سا آگے دکھائیے. کلر کوڈنگ بھی جی, یہ کلر کوڈنگ اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی یہ اے او پی ہے یا کمپنی ہے یا انڈیویجول ہے. بلو از انڈیویجول, آپ کا یلو از اے او پی اینڈ کمپنی از دا لاسٹ ون, نیچے والا بالکل, اور بیچ میں جو ریڈ نظر آ رہا ہے, دس از دیٹ گائے ہو از ٹرائنگ ٹو گیم دا سسٹم. آگے چلیے گا, آگے چلتے جائیں. تو یہ آپ کو نام نظر آ رہا ہے, ہمیں تھوڑے سے اس کو ڈیلیٹ کیے اوریجنل نیمز فار دا پرپز کہ وہ اٹس اے ریئل کیس, ہم وہ تھوڑی سی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو اسینشلی وٹ یو گیٹ از کہ آپ کو نہ صرف یہ انفارمیشن ملتی ہے بلکہ آپ کو ایک فٹ لائن کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو اسینشلی وٹ یو گیٹ از کہ آپ کو نہ صرف یہ انفارمیشن ملتی ہے بلکہ آپ کو ایک فٹ لائن بھی ملتی ہے. فٹ لائن سے جتنا ڈسٹینس ہے, that person is more likely to be a delinquent person. اس میں یہ وہی جو ڈاٹس آپ کو یہ نظر آئے, یہ وہی کلر کوڈنگ ہے. These are individuals or companies, these are registered persons, RP. تو یہ RP جتنا ٹرینڈ لائن سے دور ہے, he is more likely to be delinquent. آپ کسی ایک پہ کلک کریں گے, پھر اس کا ڈیٹا آ جائے گا, ایکسل شیٹ کھل جائے گی. This is a tool again جو ہمارے انویسٹیگیشن آفیسر یا فیلڈ آفیسرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا. آگے چلیے. Now this is functional. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ کام تھا جو ہم سوچتے تھے ہم کریں گے. جب لاسٹ ٹائم ملے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم کریں گے, اب یہ ہو چکا. اور پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, یہ آپ نے اخبار وغیرہ میں پڑھ لیا ہوگا, فیس لیس اسسمنٹ ایگزامینیشن. یہ مین پرابلم کیا تھا, ہمارا جو اپریزر تھا اور جو کلیئرنگ ایجنٹ تھا اور جو کمرشل امپورٹر کی وہ والی قسم تھی جو ڈیلنکوئنٹ تھی, ان کا آپس میں کلوژن ہوتا تھا. کوئی بھی شریف آدمی چائنا سے مس ڈکلیریشن کی نیت سے کنٹینر نہیں لاتا جب تک اس کا کوئی تعلق واسطہ نہ ہو. یہ ہم سب سمجھتے ہیں. یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا نا, 10 کروڑ کا مال اس کا پکڑا جائے اور وہ ادھر ہی پڑا رہے. تو دیر ہیڈ ٹو بی اے پرائر ارینجمنٹ. تو ہم نے پرائر ارینجمنٹ کو توڑ دیا. کراچی جہاں پہ رفلی آپ کا 90%, 80%, 80% ممبر کسٹم یا واجد صاحب ہیں, میرے خیال میرے پاس ہے نمبر ٹو بی ایگزیکٹ. I thought 80% بولے. جی سر, بٹ سینچری ہمارا جو فیس لیس جو کراچی ہے دیٹ از مور دین 80%, جہاں پہ ہماری ساری امپورٹس آ رہی ہیں. اب اس میں ہم نے کیا کیا, بیسیکلی ہم نے پول کر دیا تمام اپریزر کو اور ایک سینیٹائز ہال میں بٹھا دیا. ہال میں جانے سے پہلے ان سے تمام کمیونیکیشن کی ڈیوائسز لے لی جاتی ہیں, موبائل ہو, اینی تھنگ ایلس, لیپ ٹاپ جو کنیکٹ ہو سکے. دے ہیو نتھنگ, دے گو ایز دا اوریجنل پرسن ان دا فارسٹ. Once they go in, they cannot come out جب تک ان کی ڈیوٹی نہیں ختم ہوتی, except for natural reasons, اور اس کے لیے اجازت لے کے باہر جاتے ہیں اور پھر اسی طرح انٹری ایگزٹ اسی طرح کنٹرول ہے. اب جب یہ چلے جاتے ہیں تو ان کو جانے سے پہلے یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے جی ڈی کون سی. اب دیکھیں نا, ڈیلی آپ کی بہت سی جی ڈیز آ رہی ہیں. سے اگر میں 8 دنوں کا آپ کو ڈیٹا دیکھوں کہ آپ کی کتنی جی ڈیز آئی ہیں, تو وہ 12,000 جی ڈیز آئی ہیں, تو 1,500 جی ڈی آ رہی ہے. تو 1,500 کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں ہو سکتی. That's arithmetical impossibility. تو آپ یہ اندر چلے گئے ہیں کہ 150 بندہ یا 100 بندہ اندر بیٹھ گیا ہے, وہ ڈیپینڈنگ اپان دا ورک لوڈ, اینڈ دے ڈو ناٹ نو دیر از ون سینٹرل سسٹم جو جی ڈی اسائن کر رہا ہے. اس سے اور پھر FIFO کا پرنسپل ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا. تو ہی کینٹ چینج کہ میں اب یہ نہیں کرتا, میں یہ کروں گا. وہ جو پریفرنس والی بات تھی وہ بھی ساری ختم ہو گئی. میں ابھی آپ کو اس کے ریزلٹس بھی دکھاتا ہوں. یہ وہ حال ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے. سو کلوژن آپ نے توڑ دیا. So اب he does not have an incentive to favor somebody. دیکھیں, فیور تو آپ کسی وجہ سے کرتے ہیں, تو وجہ معلوم کرنے کا طریقہ ختم ہو گیا.
تو وہ وجہ معلوم کرنے کا جب طریقہ ختم ہو گیا تو وہ ختم ہو گیا. اب اس کے ابھی ہمارا بالکل سٹارٹ ہے, 15 تاریخ کو شروع ہوا ہے, لیکن ہم اس کو ڈیلی پری پوسٹ انالیسس کر رہے ہیں کہ 3 دن پہلے کیا تھا اور 3 دن بعد کیا تھا. جو لاسٹ میں آپ کو سلائڈ دکھاؤں گا آگے چلیے, یہ تھوڑا سا ٹیسٹیمونیل دیکھ لیں, دین آئی سی شو ٹو دی ورلڈ. یہ جاوید بلوانی صاحب ہیں, یہ کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں. ایسا کوئی سسٹم کیا جائے کسٹم کلیئرنس میں جو امپورٹ ایکسپورٹ اور انویسٹمنٹ کی کلیئرنس جو ہے وہاں کا ایک سسٹم کیا جائے کسٹم کلیئرنس میں جو امپورٹ ایکسپورٹ اور انویسٹمنٹ کی کلیئرنس جو ہے وہاں سے کر دے اور بغیر کسی انٹرمینشن اور انٹرنیشن کے بغیر اور گھنٹوں میں جو ہے لوگوں کا مسئلہ حل ہو. آج دنیا کی جو فاسٹسٹ روڈ ہے انشاءاللہ جو اس وقت FDR نے کام کیا ہے فیس لیس کا, انشاءاللہ ہم دنیا کے فاسٹسٹ روڈ کے شمار ہو جائیں گے اور اس سے لوگوں کی جو ہے ڈیٹینشن چارج, ڈیمیج اور کرپشن. So this is the first intervention. FDR کے چیئرمین کا, فائنانس منسٹر کا اور پرائم منسٹر کا شکریہ. So ایک سیکنڈ, یہ فرسٹ انٹروینشن ہے, یہ فلی امپلیمنٹڈ ہے, اس کا انیشیل فیڈ بیک آنا شروع ہے. آگے چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا ویڈیو کو چھوٹا کیجیے. سسٹم جو نیا لانچ ہوا ہے, یہ ثاقب فیاض صاحب ہیں, آپ سب ان کو جانتے ہیں, یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اور جو ہے ان کی انجیکشن کم از کم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیسلیس سسٹم جو ہے, یہ جو اس کی اصل سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری انجیکشن سے کم حاصل ہے. چلے بس ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اس کے رزلٹ ہے. ابھی یہ ہمارے پاس جو اکنامیٹرکس میں گولڈن میتھڈ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی رننگ سسٹم میں آپ انٹرونشن کر دیں تو اس کا پری پوسٹ انالیسس از اے گڈ وے ٹو لوک ایٹ اٹ کہ اس کا اس انٹرونشن کا کیا امپیکٹ ہے, ایزیومنگ کہ نو ادر فیکٹر ہیز چینج. اچھا ہمیں کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ 15 تاریخ کو اور کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوا کسٹم کے حوالے سے یا پورٹ کے حوالے سے, تو اونلی ایونٹ دیٹ ہیز ہیپنڈ. تو 15 سے پہلے اور 15 کے بعد کا اگر ہم ڈیٹا لیں, 7 سے 15 آپ نے ایکول ڈیز کا دیا ہے, تو آپ نمبر آف GD فائل دیکھتے 12,000 سے بڑھ کے 15,000, دیٹ شوز دی ٹرسٹ ان دی سسٹم. اچھا مارک فار اسسمنٹ کم ہو گئی بیکاز یو نو دی سسٹم ڈز ناٹ سی اینی انسینٹیو ٹو یو گیٹ. اچھا پھر ایک پرسنٹیج آف اسسمنٹ پینڈنگ, اس میں ہمیں پریشر آیا تھا. ہمارے جو پہلے 2 یا 3 دن تھے اس میں ہمیں سسٹم کے گلیچز آئے تھے جو آتے ہیں کسی جب آپ ٹیکنیکل شفٹ کرتے تو 2-3 گھنٹے بند رہا تھا سسٹم. لیکن یہ اب آج جب صبح میری بات ہوئی ہے چیف ڈائریکٹر سے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسے 24 آورس میں لے آئے. تو GD فائل سے لے کے GD کی پروسیسنگ کمپلیٹ ہونے تک رفلی 2 سے 3 دن لگتے تھے, اور کچھ کیسز میں اگر تنگ کرنا ہو تو زیادہ بھی لگتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس چاہیے اور آپ کا ڈاکومنٹ غلط ہے اور نہیں دیکھیں آپ کی ایگزامینیشن پہلے. یہ آگے آپ دیکھیے گا دو روز بڑی امپورٹنٹ ہے. ون از ڈاکومنٹس کالڈ اینڈ ادر از ایگزامینیشن کالڈ. سو بیفور the system was implemented 2000 ڈاکومنٹ کال ہوئے انہی دنوں, اتنے ہی دنوں. اور جب سسٹم امپلیمنٹ ہو گیا تو صرف 408. اس پہ کوئی مطلب مجھے جواب دے گا کہ کیوں ہوا ہے؟ پوری بات سمجھ آ گئی. اچھا اسی طرح ایگزامینیشن کال کا نمبر بھی کم ہو گیا. اچھا ایگزامینیشن میں ایک ایکسٹرا پرابلم بھی ہے, ایک بڑی لافل پرابلم ہے. جب ایگزامینیشن کو رپورٹر کو جا کے لیبر کی کاٹ دینی پڑتی ہے, وہ سارا ہینڈل کرنا پڑتا ہے. تو دونوں میں یہ جو سگنیفیکنٹ بیسیکلی جب تم انسینٹیو اپنے ایجنٹ کا بدل دے تو اس کا بیہیویئر بدل جاتا ہے. دیٹس واٹ آئی وانٹ. So I think this is a very significant improvement. We hope کہ ایک مہینے میں اس کے جو بیسک ایشوز ہیں وہ سالو ہو جائیں, اور if we are able to persist with it. ریونیو میں بھی کوئی شارٹ فال نہیں ہے, آپ دیکھ لیں وہ مطلب تھوڑا سا بڑا ہی ہے, جس میں GD بڑی ہے رفلی جتنی اتنے کے پرسنٹ وہ بھی بڑا ہے, تو کوئی ایسا کوئی ریونیو کا لاس بھی نہیں ہوا. تو ہوپ فلی اس سسٹم وڈ گو ویل. آگے چلیے. ایک آخری انٹروینشن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ ہے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے سارا کچھ اس وقت FDR کی ٹیم اور پرال کی ٹیم مل کے کر رہے ہیں جو ڈیجیٹلائزیشن ہے, لیکن پرال ہیز لمیٹڈ کیپیسٹی.
تو ہم جو یہ سارا کچھ ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس کے لیے اس کیپیسٹی کو انہانس کرنا بھی ضروری ہے. تو پرال کا ایک تو منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں نیا بورڈ جو ہے اپروو کیا ہے وچ از ویری گڈ بورڈ. میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ صرف فیڈرل ایس او ای میں اس سے اچھا بورڈ کوئی. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ واپس لے لیجیے اس سلائڈ پہ جس پہ بورڈ ہے آپ دیکھیں اس میں آر سعید صاحب ہیں جو سی او ہیں سروسز کے پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں. چیئرمین نادرا ہیں ہمارے ایک ممبر ہیں ایک ریونیو ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اور ایک فائنانس کے ایڈیشنل سیکرٹری. دیٹس آل فار دا سرکار. اینڈ باقی اس میں چیئرمین ایف بی آر بھی ہیں. سلمان اختر صاحب ٹیکنالوجکس کے ہیں سی او ہیں ایکس ایم آئی ٹی ہیں. فرید ظفر صاحب ایسوسیشن پروفیسر لانس کے. ناظر شہزاد صاحب لانس اینڈ احسان سایہ صاحب آپ کو پتہ ہے دراز کے مینیجر. ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے آگے چلی. سو دیر از اے میسو ہو یہ رہا ہے کہ پرال کی کرنٹ ورک فورس ہے جنہوں نے بہت کام کیا بہت محنت کی ابھی تک وہ سسٹم چلایا ہے لیکن اٹ جسٹ نیڈ اے بگ اپ گریڈ. تو اس کی آرگنائزیشنل بھی اپروول ہو گئی ہے اس کی اسمبلی بھی اپروو ہو گئی ہے. رفلی 4 بلین کی انجیکشن سر. اس کے علاوہ ایک کیپیسٹی کے حوالے سے ہمارا ایڈ آ گیا ہوا ہے 4 تاریخ کو جو ہے وہ بل جمع ہو جائے گی اور انشاءاللہ 550 ایڈیٹر جو ہے وہ اس مہینے بدلیں گے. تو مین مقصد اس کا صرف یہ تھا کہ ہم آپ کو یہ دکھا سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پلاننگ نہیں واٹس ان ایگزیکیوشن اینڈ امپلیمنٹیشن اور اس کے جو اپ سائڈز ہیں اس شیئر کیے گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 اٹس اے ون ون سچویشن. اٹس ناٹ اے کوشچن کہ ہم صرف ریونیو پہ فوکس کر رہے ہیں ہم اکنامک ایکٹیویٹی پہ فوکس کر رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ فوکس کر رہے ہیں ایفیشنسی گینز پہ کر رہے ہیں تاکہ اس کو ون ون بنایا جا سکے اس ملک کے لیے. ود دیٹ جی آئی اوپن اٹ اپ فار کیو اینڈ اے. تھینک یو. سوال یہ ہے کہ ایک تو ایم او ایس نے جو بات کی تھی سر یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی. ایک تو یہ بتا دیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو بڑھ جائے گی. یہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کی ریشو میں آپ کی کیا پلاننگ ہے اور کتنا اضافہ ہوگا. اور دوسری بات سر یہ جو آپ ریفارمز کر رہے ہیں اور سرٹن کیٹیگریز کے لیے آپ نے جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کے لیے نان فائلرز ختم کر دی. شارٹ ٹرم میں سر ریونیو کا شارٹ فال ہے 5 ماہ میں 340 ہو چکا ہے. 6واں مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے. اس میں بھی ایک وہ بینکس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں ایک تو وہ بھی تھوڑا سا حوالہ دے دیجیے گا کہ اس میں کتنے پیسے آ جائیں گے. شارٹ فال جو ہے سر کوئی 100 سے 150 بلین کے درمیان ایکسپیکٹڈ. تو یہ آئی ایم ایف کو کیسے جو ہے وہ کرے گا. میں مہتا صاحب میں تھوڑا سا اس پہ آئی ٹیک اے فرسٹ ٹیب اور پھر منسٹر آف اسٹیٹ اور چیئرمین اس میں کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ بار بار جو بات ہوتی ہے آپ کے آنے سے پہلے ایکچولی یہ ذکر ہو رہا تھا کہ دس از ناٹ سم تھنگ اباؤٹ ٹمورو اور نیکسٹ ویک اور نیکسٹ منتھ. ہم نے اس کو اسٹرکچرل بیسس پہ آگے لے کر جانا ہے. 1 مہینے کی شارٹ فال یا 1 مہینے کا کیونکہ یہی تو ہم کرتے آئے ہیں ایڈ ہاک میجرز. اور اسی لیے جو میں مین بات اس میں ہم نے نہیں ذکر کیا جیسے چیئرمین نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ہم لارجر ٹرانسفارمیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس پالیسی یونٹ کو ہم ایف بی آر سے نکال رہے ہیں تاکہ ہر دفعہ جو when the math works because آپ کا بھی سوال یہ ہے کہ how the math is going to work. لیکن ہم نے اس اکانومی کو ایک سسٹینیبل لیول پہ لے کے جانا ہے اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جانا ہے. تو اس لیے یہ جو اگر کوئی ٹیمپرری ایسے ایشوز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ مینیج کریں گے. یہی وہ طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہم مینیج کریں گے مہتاب صاحب بیکاز یہ وہ لیکیجز ہیں. آپ نے ابھی سنا جو چیئرمین نے کہا کہ 7.1 ٹریلین کی پوٹینشیل ہے اور لیکیج ہے. تو صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ نومبر میں کیا ہوا اور اکتوبر میں کیا ہوا اور دسمبر میں کیا ہونے والا ہے. ہم نے اگلا 6 مہینے دیکھنے ہیں ہمارے پاس ابھی 6 مہینے. تو انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح یہ چیزیں لیتے گئے تھرو ڈیٹا اینالیٹکس not harassment, not doing something which is not backed by the fact base, تو انشاءاللہ we are very ہوپفل کہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے. اور اس گیپ کو نہ صرف اس سال کی کیونکہ یہ سال کی بات نہیں ہے ہم نے اس کو کم از کم 13.5% پہ لے کے جانا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی because that's where we become our fiscal situation at least starts becoming sustainable.
تو آئی تھنک میں اتنی بات کروں گا. اف یو وانٹ ٹو ایڈ جی اینی میں تھنگ. مہتاب صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو آج بڑی مشکل سے ہم نے استحکام حاصل کیا ہے نا, اس کی عوام نے ایک بہت بڑی قیمت دی ہے, اور میرے خیال سے آج تک جس قسم کے مشکل فیصلے شہباز شریف صاحب نے اس معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے لیے ہیں, اسٹیبلر گورنمنٹس ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو. تو ہمارا بنیادی جو اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف فریم ورک اور شراکت داری کے ساتھ چلتے ہوئے وی ہیو ٹو میک دا میتھس ورک. اور یہ جو ساری کی ساری انٹرونشن ہے, مجھے بتائیں یہ جو نان فائلر اور یہ جو کنزمپشن اور ان کے لائف سٹائل میپنگ کر رہے ہیں, اس کے بعد کیا کوئی شخص ویسے ہی نان فائلر رہنا چاہے گا؟ تو آپ کو بات کوالٹی آف ٹیکسیشن کرنے کا یہ تھا کہ ہمیں کوگنیسنٹ ہیں اس مسئلے کے اوپر, اور آپ پچھلے چند مہینوں کے اندر, چند سال کے اندر جو آپ کا شیئر ڈسٹریبیوشن انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کے درمیان ہے وہ دیکھیں تو وہ صحیح ڈائریکشن کے اندر ہی جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وی ول کنٹینیو ٹو پش ان دس, بٹ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی شراکت داری بھی رکھنی ہے, اور اس نظام کو بھی چلاتے ہوئے معیشت کو اب گروتھ, اور گروتھ بھی وہ نہیں جو عمران خان صاحب دے کے گئے کہ اگلے مہینے منہ کے اوپر گر گئی. کوالٹی آف گروتھ, جس طرح کوالٹی آف ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں, کوالٹی آف دا گروتھ, کیا وہ جامع ہے کہ نہیں ہے, یا چند لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا وہ ریزیلینٹ ہے کہ نہیں ہے, کہ وہ کلائمیٹ پروفنگ اور کلائمیٹ چینجز کے مطابق وہ اپنے آپ کو گیئر اپ کر رہی ہے؟ اور ساتھ سب سے زیادہ ضروری, کیا وہ دیرپا ہے کہ نہیں ہے, سسٹینیبل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے لیے بھی جو پرائم منسٹر صاحب اپنا ہوم گرون ایجنڈا عطا تارڑ صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ چند دنوں کے اندر, مہینے کے اندر رول آؤٹ کریں گے, تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ایز اسمال پیسز آف دا لارج اسٹریٹجی جو ہے نظر آئیں گے. جی میں اتنے, اس سے زیادہ میں کوئی بڑے بڑے کلیم کرنا نہیں چاہتا, باقی وقت کے ساتھ اللہ خیر رکھے, ہم بھی یہاں پہ ہیں. جی چیئرمین صاحب. دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. دیکھیں اس وقت پچھلے سال جو ہمارا ٹیکس کلیکشن تھی وہ رفلی 5 ٹریلین انکم ٹیکس آئی تھی, 4.5 ٹریلین. اچھا, لیکن دیکھیں جو بنیادی آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم امپورٹ اسٹیج پہ ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ تو نہیں کرنے چاہیے, یہ بات درست ہے. کیا ہمیں جی ایس ٹی جو ہے اس کا ریٹ اتنا ہائی رکھنا چاہیے؟ فیوچر میں شاید نہیں رہے گا, لیکن یہ ابھی نہیں ہے, یہ چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے. If we are able to fix the rest of the system, we will move towards that. اس وقت ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے ادھر جانے کی, لیکن یہ اسپیس انشاءاللہ بنے گی, انہیں انٹرونشن سے بنے گی اور ہم ادھر جائیں گے. اس بات میں پرسنل انکم ٹیکس زیادہ ریٹ ہے, اب وہ ہے تو ڈائریکٹ نہیں, لیکن اس کے ریٹ نیچے کرنے کی ضرورت ہے, اس کا ڈائریکٹ انٹریکٹ کا ایشو نہیں. اسی طرح جی ایس ٹی شاید پرابیبلی فیوچر میں آپ 10-12% پہ آ جائیں گے, کچھ سالوں بعد آئیں گے. اسی طرح آپ کا جو یہ امپورٹ اسٹیج ٹیکسیشن یہ کم ہوگی. یہ آپ کا سوال درست ہے, درست ڈائریکشن میں. آلریڈی نصاب نے کہا کہ ہم آلریڈی ڈائریکٹ کی ریشو بڑھ رہی ہے, اوور ٹائم بڑھ رہی ہے, لیکن اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. جو پولیس کریٹ ہوتی جائے گی, انڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہوتی ہے. منسٹر صاحب کی عادت ہے کہ 8 بجے دفتر آ جاتے ہیں, مجھے شک تھا کہ نیچے لا کے کہیں 8 بجے. کوئری میری سر یہ ہے, بہت سیریس کوشچن ہے کہ فیڈرل لیول پر, سینٹرل لیول پر جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 40 سے بلو 10%, 9% پہ آ گیا, نہیں 5%, اور آپ 7% اور اس کو ایکنالج کیا جاتا ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے نہایت ادب کے ساتھ کہ یہ جو انفلیشن کم ہوئی ہے یہ کب عوام تک, کنزیومر تک یہ ٹرانسمٹ ہوگی؟ پنجاب میں محسوس ہوا ہے کہ وہاں پہ مہنگائی رک گئی ہے اور کئی بات معاملات میں مہنگائی کم کی ہوئی ہے, اور کیونکہ مولانا عطاءاللہ طارڑ صاحب بیٹھے ہیں تو اس کی یہ جو 9 مئی کے مجرموں کو سزا ہوئی ہے, سیاسی بات آج نہیں ہوتی. 9 مئی کے مجرموں کو جو سزا ہوئی ہے اس کے بعد بعض لوگوں نے یہ تاثر کیا ہے کہ شاید ہمارے اوپر اکنامک پرابلم ہمارے لیے پیدا ہوں گے, اور خاص طور پہ حوالہ دیا جاتا ہے جی ایس ٹی پلس کا. تو طارڑ صاحب کیا انشور کرتے ہیں آپ کہ جی ایس ٹی پلس کو کوئی اٹیک نہیں ہوگا؟ اچھا جی, میں ایکچولی یہ دیکھیں جو جیسے ابھی منسٹر آف انفارمیشن نے کہا ہے کہ ذرا اس کو اکنامک فوکس رکھیں. آپ کا جو پہلا سوال ہے بالکل درست سوال ہے, اور میں نے اس کا, میں جب سیالکوٹ چیمبر میں تھا 3-4 دن پہلے یا 5 دن پہلے, وہاں میں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ
اور ہم اس کو اب ECC میں ریگولر ایجنڈا آئٹم بنا رہے ہیں کہ ہر مہینے ہم اس کو لے کے جائیں گے. اور آج سے 1.5 مہینہ پہلے ہم نے چکن اور پلسز کی پرائسز کو دیکھا تھا کہ اگر انٹرنیشنل پرائسز نیچے آ رہی ہیں, پیٹرولیم پرائسز نیچے آ رہی ہیں, ٹرانسپورٹیشن پرائسز نیچے آ رہی ہیں, تو یہاں جو ماش کی دال اور چنے کی دال اور مرغی یہاں کیوں اوپر بڑھ رہی ہے؟ And it's because of the arbitrage which was happening through the middlemen. تو میں نے پچھلی ECC میں ہم نے ایکچولی بڑی اس میں مفصل رپورٹ بھی آئی کہ کس طرح انٹرونشن کر کے تھرو منسٹری آف پلاننگ اینڈ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹیز, جہاں ہم نے چیف سیکرٹری صاحبان کو ان سے درخواست کی, تو آپ دیکھیں گے یہ تینوں چیزوں کی پرائسز میں کمی آئی ہے. سو وی آر ناؤ مانیٹرنگ دس. اور پچھلے لاسٹ ECC میں سر کہ جو دوائیوں پہ بھی, جو ادویات پہ بھی جو ہے, اس پہ بھی ہم اس کو فردر لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو آربٹراج ہے یہ ہونا جو ہے وہ بند ہو. تو یہ ہمارا ریگولر ایجنڈا آئٹم ہوگا. باقی جو آپ نے بات کی ہے جی, اس پہ میں صرف یہ کہوں گا کہ اس لارجر کانٹیکس انشاءاللہ تعالی we will address it at the economic diplomacy level. لیکن اگر منسٹر آف انفارمیشن اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں, چھوٹی ایک چیز ایڈ کر دوں آن اے لائٹر نوٹ ہی, اگر آپ چاہتے ہیں تو 9 مئی والوں کے لیے وہ پہلے ڈیٹا انالیسس پہلے کروا لیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں. دیکھیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم فلی کمپلائنٹ ہیں تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں انٹرنیشنل فورمز کی, اور ہم نہ صرف کمپلائنٹ ہیں بلکہ کمپلائنس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ لوکلی بھی جس کورٹ سے کوئی آرڈر آتا ہے وہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کے مطابق اور لوکلی ہمارے کانسٹیٹیوشن اور رولز کے مطابق ہوتا ہے. کوئی چیز ماورائے آئین یا ماورائے قانون نہیں ہے. تو جو کمپلائنس ہم نے کی ہے میرا خیال ہے وہ ہر سیکٹر میں, اگر آپ PIO کو دیکھیں جو یورپ کی فلائٹس بحال ہوئی ہیں, کمپلائنس کی ہے, ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں تو وہ بحال ہوئی ہیں, اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ملے گا آگے اس کی پرائیویٹائزیشن میں بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپلائنس کی ایشوز نہیں ہیں. دنیا بھر میں ملٹری کورٹس کا ایک سسٹم ہے, اور یہاں پہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کیسے انشور کیا گیا. نمبر 1 رائٹ ٹو انگیج اے لائر ہے, لائر کے بعد رائٹ ٹو ایکسیس ٹو ریکارڈ ہے, رائٹ ٹو میٹ فیملی ہے, رائٹ ٹو اپیل ہے کہ ود ان انسٹیٹیوشن بھی اپیل ہے, پھر ہائی کورٹ کی ایک اپیل ہے. تو جب یہ سارے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے پروسیسز پورے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کسی کووننٹ کی خلاف ورزی یا وائلیشن نہیں ہوتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمپلائنس میں اور ہماری یہاں پہ لاز اور ڈیو پروسیس کے مطابق چیزیں ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمیں. لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے بڑا ایگزاسٹیو پریزنٹیشن دیا تھا اور 7.1 ٹیکس گیپ کے حوالے سے, اس میں $4.1 بیان دکھا ہے سیلز ٹیکس کے حوالے سے. ہم نے یہ دیکھا کہ صرف ایک سیکٹر جو ہے اس کی خبریں آ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ لوگ, اور آج بھی اس کا آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دکھائی, شوگر انڈسٹری جو کہ کہا جاتا تھا کہ انٹچیبل ہے لیکن اس کو ٹچ کیا گیا. اور وہ لیکن وہ جو باقی سیکٹرز ہے جیسے کہ اس کا بھی فگر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہے کہ آئرن اسٹیل, سیمنٹ, بیوریجز وغیرہ کو نہیں ٹچ کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کا بھی پوٹینشیل بتایا گیا تھا کہ یہاں یہ ایشوز ہے. یہ پارٹ دوسرا سر آپ یہ بتائیں یہ جو فسکل فریم ورک جو آپ پروونسز کے ساتھ سائن کر چکے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن تھوڑا سا سلو ڈاؤن ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کی لیجسلیشن کے حوالے سے, باقی چیزیں وہ بھی ہیں, اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان دا براڈر. اور I'm sorry if I'll take میں آپ کا تھوڑا سا ریفریز کروں. ہسٹوریکلی IMF جو ہے وہ ریفارمس کو ان ریئل ٹائمس وہ سپورٹ نہیں کرتے, بیکاز when you start with the reform process تو آٹومیٹیکلی آپ کی ریونیو کلیکشن سلو ڈاؤن ہوتی ہے ان دا شارٹ ٹرم, جیسے آپ نے کہا. تو آپ لوگ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ یہ تو آبویس ہے کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کریں گے, انٹرونشن کریں گے, آپ کی ریونیو کلیکشن سلو ڈاؤن ہوگی, بٹ ان دا لانگ رن وہ آپ کو پے آف کریں گے. لیکن IMF شارٹ میجرس چاہتے ہیں, کوئک ریونیو چاہتے ہیں, تو وہ ہسٹوریکلی پریویس فائنانس منسٹر کوئک میجرس کرتے تھے منتھلی شارٹ فالس کو میٹ کرنے کے لیے. تو اس کو آپ لوگ کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ جی
میں I'll take a first stab at this. آپ کے سوالات ہیں. پہلی بات تو ہے کہ جہاں تک سیلز ٹیکس کا تعلق ہے, پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا چیئرمین ایف بی آر نے ہر انڈسٹری میں جا کے ہر سیگمنٹ پہ بتایا تھا ان پٹ آؤٹ پٹ والی جو ساری ڈسکشن ہے. آج صرف ایک ایگزامپل آپ کو دی گئی ہے, whether all other sectors are undergoing the same governance جو ہم نے پہلے ایکسپلین کیا. تو یہ میں آپ کو, اگر اس میں چیئرمین ایف بی آر کو ایڈ کرنا چاہیں گے تو وہ ایڈ کر دیں گے. اس میں بڑا ہم کلیئر ہیں کہ اور اسی لیے بات کی گئی انٹیگریشن اور ویلیو چینج اکراس آل سیکٹرز. شوگر کی صرف آپ کو آج ایگزامپل دی گئی. جہاں تک پروونسز کا تعلق ہے, یہ ہم ان کی مشاورت سے آگے چل رہے ہیں. نیشنل فسکل پیکٹ تو سائن ہو گیا ہے, اب ڈفرینٹ سٹیجز پہ ہیں آن دا امپلیمنٹیشن. پنجاب اسمبلی میں یہ بل پاس ہو گیا ہے, باقی صوبوں کے ساتھ مشاورت ہماری جاری ہے اور اسی طرح ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھیں, جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال 29% ٹیکس ریونیوز کی گروتھ ہوئی. اس سال obviously is a very ambitious target جو 40% پہ ہم نے کیا. اس میں assumptions تھی around autonomous growth and was assumptions around policy measures. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سلو ڈاؤن نہیں ہے. compared to last year actually increase ہے of the tax revenues compared to last year. compared to the target ہم we are behind. so آپ کی بات بالکل درست ہے, تو وہ ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں. as far as I am concerned, دیکھیں جہاں تک فنڈ کا تعلق ہے, میں بڑا کلیئر ہوں کہ اگر اور جہاں ہم ان کے ساتھ گڈ فیتھ میں بات کریں, ان کو کوئی سرپرائزز نہ دیں, کوئی ایسے کام نہ کریں جو ہم نے کہا کہ ہم کریں گے اور ہم اس کو نہ کریں اور ان کو پتہ چل جائے. یہ جو سارے میجرز ہم لے رہے ہیں, جو ہم لیجسلیشن لے کر جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں, not in terms of the what and why but the how part of it. As far as I'm concerned, we are showing extreme good faith under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif. Because ہم کسی ایک چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. اس کے لیے یہ ڈیجیٹلائزیشن کے میجرز ہیں, کچھ لیجسلیشن کے میجرز ہیں, وہ کریں گے تو ہم آگے اگلے 6 مہینے میں انشاءاللہ رزلٹ لائیں گے. تو میں بہت امید رکھتا ہوں کہ آئی ایم ایف ایل ایکچولی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس پورے پروگرام پہ وی ول کنٹینیو ود دا پروگرام. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ سر وہ صرف جو سیکٹرز کے حوالے سے. جی سیکٹر, ہاں بالکل. تو ایسے ہے مبارک صاحب, بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے. شوگر کا ہم نے آپ کو دکھایا جو 100% امپلیمنٹڈ ہے ایز اٹ از آپریٹڈ. سیمنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک سولوشن آلریڈی امپلیمنٹڈ تھا پروڈکشن مانیٹرنگ کا, اس کا لیکن ایک پارٹ مسنگ تھا. اس کا ڈیزائن فائنل ہو گیا, اب وہ امپلیمنٹیشن فیز میں چلا گیا. دوسرے سیکٹر ہے ٹیکسٹائل اور بیوریجز. اس کی ہمارا یہاں ایک ڈلیوری یونٹ بنا ہوا ہے, تو انہوں نے آلموسٹ ڈیزائن کمپلیٹ کر لیا ہے. میں نے اس کے 2 ریویو لے چکا ہوں. ابھی ہم کسی وقت مکہ اسٹیٹ اور نصاب سے اپروول لیں گے ڈیزائن کی, اور پھر ہم اس کے بعد اس کی بیسیکلی RFP بنا کے مارکیٹ میں چلے جائیں گے. اور اس کی ہماری جو ٹائم لائن اپروو کی ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور صاحب نے, وہ ہم اس کے اندر کام کر رہے ہیں. ابھی تک کہیں ہمیں پوچھ آئے گا ٹائم لائن پہ, کیونکہ اٹس سم تھنگ جو ڈیزائن فیز میں کافی زیادہ سوچو بچار. تو ہم نے چائنا میں بہت کام ہوا ہے پروڈکشن مانیٹرنگ کے اوپر. تو دیر ہیز بن 3 چائنیز کنسلٹنٹ جو ہمارے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں پروڈکشن مانیٹرنگ کے اوپر, اور وہ ہم جو آئیڈیاز ڈیولپ کرتے ہیں وی تھرو ٹو دیم اینڈ دے کم بیک. میں آپ کو بتانے کو بتا سکتا تھا, لیکن وہ پھر ہم بہت ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں منسٹر صاحب کی ڈائریکشن کی کہ وہ چیزیں دکھائیں جو ہو چکی ہیں. تو جو ہو رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو 2 مہینوں بعد اس پہ اپڈیٹ دوبارہ دیں. شہباز رانا صاحب. تھینک یو سر. شاید والے سوال میں 6 یا 9 بلین ہم نے اکٹھا کرنا ہے پر آگے تو 6 ماہ, اور 5 ماہ کا آپ کا جو پرفارمنس رہی ہے اور دسمبر کے جو اوور آل آپ کو تقریباً 1715 ارب سے دسمبر میں کرنا ہے. اور اگر 1% کا ڈسکاؤنٹ بھی آپ لے لیں 1715 میں وہ شام کا شارٹ ہے پچھلے والا 1% کا جو ڈسکاؤنٹ آئے گا میں دیا ہوا ہے وہ بھی لے لیں تو 1650 ارب میں آپ کو صرف دسمبر میں کرنا ہے, جو کہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر نہیں ہوگا تو منی بجٹ کی طرف جائیں گے یا آپ ٹارگیٹ فائنل سے کم کروانے کی کوشش کریں گے؟ سیکنڈلی آپ نے اناؤنس کیا تھا اور شہباز صاحب نے بھی کیا تھا کہ جو نان فائنانس کی کیٹیگری ہے وہ ہم ختم کر دیں گے لا سے, لیکن آپ نے ختم نہیں کی, کچھ چیزیں آپ نے بند کی ہیں. ان چیزوں کو بند کرنے کے بعد ابھی بھی 101 ٹرانزیکشن نان فائنل کر سکتے ہیں. آپ
ये रिटेलर्स जो हैं बाकी लोग हैं गाड़ी नहीं खरीदेंगे, घर नहीं खरीदेंगे, घर खर्च नहीं करेंगे, बट लॉ अभी उनको प्रोवाइड करता है नॉन फाइलर्स को कि वो ट्रांजेक्शन कर सकें। तो सर आपने जो फरमाया था कि कैटेगरी खत्म होगी, उसकी डेफिनेशन खत्म हो जाएगी, टेन शेड्यूल नहीं दे जाएगा, वो मैं सर दूसरे को मैं करता हूँ, पहला दूसरे से शुरू कर लेते करें ये शहबाज साहब पहली बात है, देखिए क्या है नॉन फाइलर क्या था, हम करने की क्या कोशिश करें, ये फाइलर नॉन फाइलर ये सारी बहस है क्या, ये इनकम टैक्स को दुरुस्त कलेक्ट करने की कोशिश है। जब आपने फाइलर्स के अलावा नॉन फाइलर की कैटेगरी बनाई थी वो भी इसलिए थी कि हम इनकम टैक्स दुरुस्त नहीं कलेक्ट कर पाते थे, हमने कहा चले जो बंदा फाइल नहीं कर रहा टैक्स रिटर्न उससे हायर रेट ले, दैट वाज द होल थिंग, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। हमने क्या कहा, हमने कहा जो लोग वो स्पेंडिंग करते हैं जिनके पास वाकई पैसा है, जैसे गाड़ी खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने वो कैटेगरीज बना दी कि इसमें आइंदा हो ही नहीं सकती इन्वेस्टमेंट। अच्छा जब हो ही नहीं सकती नॉन फाइलर की, देखिए आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो शर्तें होना जरूरी है, यू हैव टू बी फाइलर एंड यू हैव टू बी एलिजिबल। फाइलर इज अ नेसेसरी कंडीशन, एलिजिबिलिटी इज द सफिशिएंसी कंडीशन, बोथ हैव टू बी मेट। तो ये बात दुरुस्त है शहबाज साहब की कि वो हमने ऐसे कागज पे लिखा नहीं कि वो नॉन फाइलर खत्म हो गए, लेकिन वो इनफ्रक्चुअस हो गया जब वो कर ही नहीं सकता इन एक्टिविटीज में। हाँ कुछ एक्टिविटीज ऐसी रहेंगी, उसकी वजह ये है कि ये जो मैंने आपको बहुत शुरू में स्लाइड दिखाई थी ना 95% ऑफ द पॉपुलेशन, जिससे सिर्फ कोई 140 अरब से कम ड्यू है, मैं ऑनेस्टली इन सब की रिटर्न नहीं लेना चाहता, ये 95% वो जंक फाइल्स है, हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है जंक रिटर्न कितनी आती है। पैसे आपके हैं ही 5% के पास, और 5% वही हैं जो गाड़ियां भी खरीदते हैं, प्लाट भी खरीदते हैं, वही एक्टिविटीज है जो हमने लिस्ट की है। बाकी ये जो 95% हमने तो नहीं कहा है कि 800 सीसी तक गाड़ी खरीदे तो फाइलर होना जरूरी नहीं है, हमने ये भी कहा कि मोटरसाइकिल लेना है तो फाइलर होना जरूरी नहीं है, आसान अकाउंट खोल सकते हैं। सो दिस इज अ लार्ज यूनिवर्स जिसको एक्चुअली हमने फाइलर नॉन फाइलर की बहस से बाहर कर दिया है। तो टेक्निकली शहबाज साहब जो कह रहे हैं दुरुस्त है, मैं वैसे भी उनसे कंट्रोडिक्ट करते हुए डरता हूँ लेकिन वो जो उसकी स्पिरिट थी जो हमने कहा था वो इंशाल्लाह फुलफिल हो जाएगी। नहीं बाकी जो ये जी अभी जब मिशन आएगा एज आई सेड कि हम गुड फेथ में जो कुछ हमारे से हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वाइडनिंग, ब्रॉडनिंग, डीपनिंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट टू द टारगेट। वो जब मिशन आएगा हम उनके साथ इंशाल्लाह गुड फेथ में डिस्कशन करेंगे जी। शकील साहब समाज सेकंड लास्ट क्वेश्चन नहीं मैं एक पूछ रहा हूँ सर, हो सकता है सर ये बताइएगा कि आपने बड़ा सिविलाइजेशन का पूरा प्लान एक तैयार किया है, उस पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो कि बुनियादी आपका एक था प्लान, उसके तो अगर हो जाए अभी तक इस्लामाबाद मेलबर्न मेन सेंटर है जहाँ पर फ्री की इश्यू हो रही है, बड़े बड़े जो जितने भी हैं ये वन के रिटेलर्स वो सारे ही काम कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? इस्लामाबाद के अंदर तो अपना पहले कानून आप में कोई की बाद में बात करें। और दूसरा ये कि आपने एक प्लान तैयार किया था उड़ान पाकिस्तान, वो क्यों पोस्टपोन हो रहा है सर? 5 साल का प्लान था, क्या रीजन है, क्या रीजन है जिसकी वजह से मैंने बताया ठीक है जी। आप पीओएस का बता दीजिए। अच्छा पीओएस पे पहली बात तो आप ठीक कह रहे हैं, हमारे को 32,000 हमारे दो इश्यूज आ रहे हैं पीओएस पे। एक तो ये है कि हमारे रफली 32,000 आउटलेट्स है, इज दैट द करेक्ट नंबर जो इस वक्त पीओएस के सिस्टम में है, और कुछ है जो नहीं है जिसका आपने कहा भी है, जिक्र भी किया है। हमारी फील्ड एनफोर्समेंट कैपेसिटी हैज बीन ऑलवेज लिमिटेड, पर्टिकुलरली हमारे लोग ऑपरेशनली इफेक्टिव नहीं है फील्ड में, आपके इल्म में ये बात, मूवमेंट ही नहीं थी। तो अभी हमने मोबिलिटी वगैरह भी अप्रूव करवाई है, गवर्नमेंट ने ऑपरेशनल व्हीकल्स वगैरह भी दी है। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये फरवरी मार्च से हमारी जो फील्ड ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो एनहांस होगी। वील हैव मोर ऑडिटर्स ऑन द बोर्ड, मोर मैन बेसिकली वर्कफोर्स विद आवर ऑफिसर्स, एंड वील हैव मोर मोबाइल यूनिट्स जो इस पे काम करेंगे। ये वाकई दुरुस्त है, इसमें है। एक हमने स्कीम उसके लिए लॉन्च की थी, उसके कुछ टेक्निकल इशूज बीच में सॉफ्टवेयर के चढ़ाए हुए हैं, लेकिन वो अब अनकरीब हम उसे अपग्रेड भी कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, और थोड़ा सा एक्सपैंड भी कर रहे हैं। लेकिन जनरली आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि रिटेलर साइड पे पीओएस स्कीम उस तरह जो कामयाबी से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इसके ऊपर काम सेपरेटली हो रहा है, बट आई टेल यू रिटेलर इज अ हार्ड नट टू क्रैक। और बट हैविंग सेड दैट जी वी आर वेरी
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وزیر اطلاعات اصلاحات کا جو پرائم منسٹر صاحب پروگرام اناؤنس کریں گے اس کو فائنلائز کیا جا رہا ہے چند دنوں میں. اطاعت آرڈر صاحب اور ساری جو پرائم منسٹر ہاؤس کی ٹیم ہے آپ کو باضابطہ انفارم بھی کر دے گی. سر جناب ویسے تو آپ اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، لیکن آپ اس کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی ایم او ایس صاحب اس کمیٹی میں تھے جہاں پہ یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے بینکوں کے پروفٹ پہ کوئی مور دین 80 بلین اراؤنڈ 100 بلین کا ٹیکس لگایا جائے. تو آئی تھنک سو کہ یہ آپ کو کلیئر کرنا چاہیے یا پھر ایم او ایس صاحب اس پہ کلیئرٹی دے دیں گے کہ یہ کب سے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. 1 تھنگ. سیکنڈ سر، یہ آپ سے پہلے ڈاکٹر اشفاق احمد شبر زیدی صاحب یہ کلیم کرتے رہے ہیں کہ ہم نے مور دین 1.5 لاکھ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو نوٹسز بھیجے ہیں، اسی طرح شوکاز نوٹسز ہوئے ہیں، لیکن اس کے آؤٹ کم کوئی نہیں آئے. آج بھی آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے نوٹسز بھیجے ہوئے ہیں اور ان کو شوکاز نوٹسز ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے کولیگ نے یہاں پہ بات کی ہے 1 منتھ میں 2 منتھ میں نیکسٹ فسکل ایئر میں جو 1.6 ٹریلین کا لیکیجز اس وقت ہیں، نیکسٹ فسکل ایئر میں اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اور یہ جو امپیکٹ آئے گا یہ 620 بلین سے بڑھ کے انکم ٹیکس سائڈ پہ کتنا ریونیو ہم ایڈیشنل. دیکھیں وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. تو دوسرے سوال سے میں آپ کا کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو ہم نے شو کیا کہ 1,90,000 بیکاز وی ہیو ٹو ٹیک اٹ بائٹ سائز. دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ ایک ہی دفعہ 40 منسٹریز کو، کیونکہ وہ رائٹ سائزنگ کمیٹی کو میں کرتا ہوں تو وہ بھی ہو چکا ہے. ڈاکٹر عشرت 2019 کی کیبنٹ میں پورا ایک بڑا زبردست پلان لے کر گئے تھے اس وقت کی کیبنٹ میں. ان چیزوں کو بائٹ سائز لے کے چلنا ہے تاکہ 5-6 منسٹریز کو کریں، اس کے بعد پھر اس کی امپلیمنٹیشن کریں، پھر آگے چلیں. تو 1,90,000 کا ہم نے آپ کو آج ایک ایگزامپل دیا ہے ہاؤ وی آر ٹرائنگ ٹو مانیٹائز اٹ اینڈ مانیٹر اٹ اینڈ اسٹرکچر اٹ. اس میں سے بھی آپ کو بتایا گیا کہ 38,000 نے ایکچولی فائل کر دیا. اس میں بھی بتایا گیا کہ اس میں سے 377 ملین نے ایکچولی پے کر دیا. اب اس کو ہم نے اب اسکیل اپ کرنا ہے. وہ اسکیل اپ کہاں تک جائے گا، کتنی دیر لگے گی، وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وتھ فریکوینسی انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے. بٹ دا سسٹم از ناؤ ان پلیس بیکاز اگر یہ سسٹم ہی نہ ہو تو جیسے منسٹر اسٹیٹ نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا کہ شبر زیدی صاحب کے وقت تھا یا ڈاکٹر اشفاق صاحب کے وقت تھا، یہ ڈیٹا ڈمپ تھا، ڈیٹا ڈمپ اوور ٹو دا آپریشنل فیلڈز اینڈ گڈ لک. اب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے بھی لگا ہوگا، جو ممبران ہیں ان کے پاس بھی لگا ہوگا. وی ول ناؤ مانیٹر کہ کس وقت کہاں کیا چیز کی گئی ہے، تو وہ اس چیز سے نکلنا اب ذرا مشکل ہوگا. میں دوسری سر مدثر میں صرف گزارش یہ کروں گا آپ کو ٹرانسپیرنسی اور اسی معیار پہ پورا اترنے کے لیے ڈیش بورڈ دکھایا گیا نا کہ آپ ہمارا روز احتساب کریں. یہ جب ریگولرلی ایکسرسائز چلے گی تو اس کے اوپر آپ کی ویزیبلٹی بھی اتنی آئے گی نا. وہ ٹیکس پیئر کے ڈیٹا کو کانفیڈینشیل ہم نے رکھنا ہے، پر پرفارمنس ایف بی آر کی تو ایویلویٹ مبارک زیب صاحب کرتے ہیں، آپ سارے کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو فیکٹس جو چاہیے دیز آر ریئل ڈیٹا جو آپ کو سامنے پیش کیا. تو اس لیے تھوڑی سی گنجائش دے دیں، میں اتنی گزارش کرتا ہوں. جو اے ڈی آر کا میں آ رہا ہوں سر، بات صاحب آ گیا. گزارش یہ ہے، پہلی بات یہ کہ فائنانس منسٹر صاحب بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں. انہوں نے خود ایبسٹین کیا ہے کیونکہ یہ اس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں اس پارٹیسپیٹ میں. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہمیں اپریشیٹ کر لینی چاہیے. اور جہاں تک کوئی بھی لیٹیگیٹڈ ٹیکسیشن ہو، حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہوئے کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہے اور والنٹیرلی سیٹلمنٹ کرنا چاہے تو اس کے اوپر پروگریس کرے. جب اس کا رزلٹ آئے گا تو وہ پیسہ خزانے کے اندر جمع ہوگا، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. بٹ جس نیت سے کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس دے سکتا ہے اس سے ٹیکس لیا جائے اور جو انڈائریکٹ چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا ہے اس کے اوپر بوجھ کم کیا جا سکے. تو اس نیت کو اپریشیٹ ضرور کر لیں جو پرائم منسٹر صاحب جن کی اپنی ہدایت میں جس کے اوپر یہ کام کروا رہے ہیں. جی آئی ووڈ سے جی لاسٹ 2 questions بیکاز ہم نے پارلیمنٹ پہنچنا ہے. آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے پارلیمنٹ پہنچنا ہے کیونکہ 2 بجے وہ سینٹ کی کمیٹی ہے جہاں ٹیکس بل ہو رہا ہے. جی نہیں میں حاضر ساری صاحب آپ بلایا کریں، ہم آ جائیں گے. حاضر ہیں جی، حاضر. اچھا جی بتائیے. جی آپ نے انفلیشن کا
नेशनल मॉनिटरी प्राइस कमेटी की वजह से बेसिकली सर इन माय ओपिनियन देयर इज ए गवर्नेंस इशू इन इन्फ्लेशन। तो मिडिल मैन की आपने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त की है कि आरती से हिमायत कर रहे हैं और इसकी जो ट्रिकल डाउन है वो नहीं हो रहा है। महंगाई में जो आपने अगर विजिट भी किया कंपटीशन कमीशन का, तो कार्टलाइजेशन के हवाले से जो है वो उसको खत्म करने की जरूरत है, उस पर कोई फोकस अगर किया जाए। जैसे शुगर सेक्टर को 44 बिलियन रुपए का जुर्माना हुआ है और वो घूस में से वो लिटिगेशन में पड़े हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं है। ये कंपटीशन कमीशन ने खुद फाइन किया था। तो कार्टलाइजेशन के हवाले से कोई जो इम्पोर्टेंट है नंबर 1 सर। दूसरा सर ये जो सूबों में महंगाई के हवाले से जो इंतजामिया के लोग आपके पास आते हैं वो आपको सही जो फिगर्स हैं वो नहीं देते कि निचली सतह पे महंगाई की रेशो क्या है या लोगों को किस तरह के मसाइल का सामना है। तो इसके लिए आप उसका कंप्लाइंस, जैसे तारक साहब ने कहा कि हमने कोर्स के वक्त पूरे कंप्लाइंस करें इंटरनेशनली उसके मुताबिक, तो इसके हवाले से भी कोई कंप्लाइंस जो निचली सतह पे लोगों को फायदा हो, सूबों की सतह पर, इंतजामी सतह पर कोई इक़दाम के हवाले जी। आई थिंक आपके दोनों पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल मुनासिब हैं। कंपटीशन कमीशन का जो इदारा है उसको हमने ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है। मैं वहाँ गया भी था आज से 2-2.5 हफ्ते पहले, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टक देयर। जो कोर्ट्स हैं उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि एटलीस्ट टैक्स रिलेटेड मामलात पे मैं जो नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, मैं ख़ास तौर पे याह्या अफरीदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ख़ुद इनिशिएटिव लेके इन टर्म्स ऑफ पेंडिंग टैक्स लिटिगेशन उस पे उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया है। उसमें चेयरमैन FBR भी गए थे, उन्होंने जो कमेटी बनाई है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं और भी लोग उसमें मौजूद हैं। तो ये दोनों मामलात आपने जो जिक्र किया है, पेंडिंग लिटिगेशन एंड व्हाट CCP शुड बी डूइंग इन टर्म्स ऑफ बीइंग मोर इफेक्टिव, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उस पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे। और जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं, देखें ये अल्टीमेटली तो प्रोविंसेस है जहाँ इसको हमने इफेक्टिव करना है, तो वो हम प्लानिंग डिवीज़न के थ्रू उसको ज़्यादा फॉल बनाने की इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे जी। अब जी वो करें अभी आपने फरमाया है तो गवर्नमेंट पहले कि आपने ECC में 1 महीना पहले नोटिस दिया कि ये हमें चीजें कम की हैं मगर महंगाई कम नहीं होती। मुर्गी आज भी 110 रुपये केजी ज्यादा ये इसी तरह ज्यादा हो गया। ये आप नोटिस देने के बाद ये आलम है, 1 महीना हो गया इसको नोटिस किए। उसके बाद दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं हरासमेंट का, हरासमेंट में सबसे देखें पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है। मेरे जैसा आदमी आपका फॉर्म फिल नहीं कर सकता। वो जब किसी के मिडल मैन को आप खत्म नहीं करेंगे तो ये चीज हरासमेंट खत्म नहीं होगी। तीसरा मेरा ये है कि कुछ जगह पे FED आपने लगाई है अभी जुलाई में, और वो इंडस्ट्री को जिनको नहीं डाल रही थी जून जुलाई से उनको FED में नोटिस डालने की जरूरत करते हैं, जिसका 3% उसने जमा कराना है। ये इंडस्ट्रियल पिंडी रवार वालों को नोटिस हुआ है, इसका जरा कंटिन्यू जी। मैं बड़ा मुख्तसर इसका जवाब दूंगा कि जी जो ECC पे एज आई सेड कि ख़ास तौर पे हमने हर महीने इसको रेगुलर एजेंडा आइटम रखा है ताकि हम इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करें। जो हमारे डायरेक्टर हैं इकोनॉमिक विंग के, वो इसको लेकर आया करेंगे, और जहाँ भी अभी आपने जिक्र किया है कि अगर ऊपर जाके नीचे गई है और फिर ऊपर गई है, उसको हम ज़रूर रिव्यू करेंगे। जो आपने प्रोसेस की बात कही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई टोटली एग्री विद यू। इफ़ वी डू नॉट सिंप्लीफाई आवर प्रोसेसेस, इफ़ वी डू नॉट सिंप्लीफाई आवर फॉर्म्स, आप तो और बात कर रहे हैं ना, मैं भी सैलरी क्लास से मेरा ताल्लुक था, तो अगर सैलरी क्लास का जो शख्स है, मैंने उस दिन पार्लियामेंट में भी ये कहा है कि अगर मैं अपना फॉर्म एज अ सैलरी क्लास पर्सन जिसकी तनख्वाह ही सोर्स पे कटती है प्राइमरीली बिफोर वी गेट टू सुपर टैक्स एंड CVT, अगर मैं अपना फॉर्म खुद नहीं फिल कर सकता और उसके लिए मुझे टैक्स एडवाइजर चाहिए और मुझे लॉयर्स चाहिए, समथिंग वेरी रॉन्ग। तो यहाँ चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, मेंबरान यहाँ बैठे हैं। वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज प्रोसेसेस, वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज फॉर्म्स, अदरवाइज वी विल ऑटोमेटिंग स्टफ। ये अगली साल टैक्स रिटर्न आसान भी होगी, फिक्र ना, इंशाल्लाह, बिकॉज ये बड़ा जरूरी है, अदरवाइज वी आर ऑटोमेटिंग समथिंग व्हिच इज ब्रोकन। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जो FED का देखें, ये हम सारी चीज़ें अब अगले बजट के दौरान इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे और रिव्यू करेंगे जी। जी
اچھا ایک لے لیں گے. جی بتائیے جی, ہمیں پہنچنا ہے, سینٹ پہنچنا ہے. بتائیے. لائٹر نوٹ پہ ضرور کر رکھیں. ضرور ثناء اللہ صاحب, بہت شکریہ. اچھا جی, اچھا ٹھیک, 9:30. سیریسلی بتاؤں, یہاں قریشی بھی بیٹھے, شوکت عزیز سے بھی اپنے کوسچن سر سیم یہی باتیں کہ انہوں نے, میرے کوئی دوست بیٹھے ہیں اس وقت, اچھا سیم یہی بریفنگ آتی. ٹیکس گیپ جو تھا 8 ٹریلین تھا, پھر اگلے سال 2 ٹریلین ہوا, پھر 3 ٹریلین ہوا, اور آج 7.1 ٹریلین پہ آپ نے وہ نظر آ رہا ہے. یہ تو لائٹ بات نہیں تھی ثناء اللہ صاحب. علی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, گورننس اور جو خسارے کم ہوں گے تو عوام کو رسید ملے گا. گورننس آپ کی آج بھی ادھر ہی کھڑی ہے. آپ کہہ رہے ہیں 1,90,000 کو ہم نے بھیجا ہے. سر آپ رپورٹ پڑھ لیں, $12 بلین لاسٹ 3 ایئر میں منی لانڈرنگ سے پاکستان سے دبئی کرے گا. آپ بتائیں, آپ کا تو سارا جو 5% چیئرمین صاحب بات کر رہے ہیں جن لوگوں کی, وہ 5% وہ لوگ ہیں, وہ پیسے لے کے دبئی بھیج دیتے ہیں. آپ نے کتنی ریکوری کی ہے بتائیں. میں نے پہلے بھی ان سے پوچھا تھا, کسی کو نوٹس دیا ہے انہوں نے جو دبئی کی ساری, یا اس کے بعد جو ڈیٹا آیا آپ کی دبئی کا $12 بلین منی لانڈرنگ ہوئی ہے. سر آپ بتائیں وہ کدھر, کسی کو دیا لوگوں کے ساتھ کو پتا ہے وہ کون لوگ ہیں, وہی 5% ہے. دوسرا سر IMF نے آپ سے جو آپ کے بینچ مارکس ہیں, آپ کو ایک سوال پوچھ رہے ہیں نا ثناء اللہ صاحب, اب میں تو I've lost track کہ آپ کتنے سوال. ثناء اللہ صاحب سوال نہیں پوچھ رہے, وہ پریس کانفرنس کا اختتامیہ دے رہے ہیں. گورنمنٹ سرونٹ کا ڈیٹا آپ نے اور پبلک کرنا ہے, کیا کر رہے ہیں اس پہ, اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی گورنمنٹ سرونٹ, کون کون لوگ کون سا والا ڈیٹا؟ گورنمنٹ سرونٹ کا ڈیٹا, گورنمنٹ سرونٹ سب گورنمنٹ سرونٹس ہوں گے. ہاں سر وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ ثناء اللہ صاحب, میں تھوڑی سی گزارش کروں. ہم نے جو بنیاد تھی اس بگاڑ کی, جو خساروں کی شکل میں جس کی قیمت ساروں نے جھیلی ہے, مجھے صرف خوشی یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر نشاندہی کی. پر میں گزارش یہ کروں گا, اسی طرح سب کو ایک ہی کیٹیگری میں نہ ڈال دیں. پچھلا سال شاید پاکستان کی ریسنٹ تاریخ کے اندر وہ پہلا سال تھا جس کے اندر آپ نے پرائمری سرپلس کلوز کیا, اور جو کیا ہے تو اس طرح سے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کو میرا خیال ہے بلٹل نہیں کرنا چاہیے. بٹ آپ نے لائٹر نوٹ پہ کہا تھا, اس لیے گنجائش دے دی آپ کو. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے کتنی دفعہ یہ ڈیش بورڈز اور ریئل ڈیٹا اور یہ ڈیٹا ایکسچینجز اور یہ ساری بنانے کی کوشش کی گئی. ہم تو اچھی نیت سے کوشش کر رہے ہیں, کتنی دیر چلتی ہے, اللہ تعالیٰ یہ ہماری اس نیت کو ریوارڈ کرے. ہم نے تو یہ سارے کا سارا الیکٹرانکلی ڈیجیٹلی انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ میرے بعد جو بھی آئے وہ اس کو آگے لے کے چل سکے اور لوگوں کے اندر ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بیس بڑھ سکے. تو میں اتنی گزارش کروں گا. دوسری ایڈ کرنا چاہتا ہوں ثناء اللہ صاحب کے سوال کے جواب میں. ان کا تو بڑا ہیوی نوٹ ہوتا ہے, لائٹر تو کبھی تھا ہی نہیں. تو 2 چیزیں دیکھیے, یہ جو بھی اپریسمنٹ کا سسٹم آپ کو چیئرمین FBR نے بریفنگ دی, مجھے اس کے 10% بھی ملتا جلتا ماضی کا کوئی آپ ریفرنس بتا دیں. آئی ٹیک مائی کیس بیک. نمبر 1. نمبر 2 نہیں وہ یہ نہیں تھا, وہ یہ نہیں, یہ سر ایویں تو نہ کرو. ہم پوری رات رانجھا سنایا ہے سر, یہ تو نہ کریں. غلط سن لو نا. دوسرا مجھے یہ بتائیے, شوگر انڈسٹری کا ہمیشہ سے ایک ہولڈ رہا ہے کہ وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, وہ منمانی بھی کرتے ہیں, PSMA پورا اٹھ کے آ جاتا ہے معاملات کو یہاں پہ ایجیٹیٹ کرنے. وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ ملوں میں اتنے چھاپے پڑے, ملوں کے اندر جا کے پروڈکشن کیپیسٹی کو دیکھا گیا, سٹاکس کو دیکھا گیا, اور اس کے بعد پوری شوگر انڈسٹری کو ریگولیٹ کیا گیا. مجھے ایک اس کی ایگزامپل آپ دیکھیں, میں صرف ایک میں دو چیزیں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے اس دن سینٹ میں بھی کہا اور آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ, کیونکہ اگر ہم نے ٹیکس ریونیوز بڑھانے ہیں تاکہ فسکل سپیس میں ہم سسٹینیبلٹی لائیں, کیا ہے ہمارے پاس چارہ, کیا کریں گے ہم؟ اگلے سال کا جو بجٹ آئے گا کیا کریں گے ہم؟ کین وی گو بیک ٹو دا سیم فار مور؟ سیلری کلاس پہ اور بوجھ ڈالیں گے, جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری اس پہ اور بوجھ ڈالیں گے. اگر یہ سیگمنٹس کو ہم نہ لا سکے ان تھرو دیز میجرز, تو what will we do? So as a country our hand has been forced both on the internal side and on the external side. تو اس لیے یہ پہلی وجہ ہے کہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ کوشش ہے جو جاری ہے.
मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने पहले जिक्र कर दिया था कि इसको पर्सनलाइज ना करें, हम आज हैं या नहीं हैं। हमारी एफर्ट इस वक्त है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ, और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे आप थोड़ा सा गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम आपके पास हाजिर होते रहेंगे। जो चीज़ इंप्लीमेंट होती जाएगी, प्लान नहीं लेकर आएंगे आपके पास। अब प्लानिंग वाला काम खत्म हो गया है, क्योंकि मैं रोज अखबारों में भी पढ़ता हूँ, सोशल मीडिया में भी पढ़ता हूँ, पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस। आई हैव बीन गिविंग पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस इन द प्राइवेट सेक्टर। नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट एंड इंप्लीमेंट। पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन बहुत है इस मुल्क के पास, तो इसमें इंप्लीमेंट करें। थैंक यू जी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा चेयरमैन FPR के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपने बराह रास्त मुलाहिजा किए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।